جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اور اپنے لیے پیدا کیا ہے اور سارا جہان ہمارے لیے بنایا ہے. ہم انسانوں کو اپنے لیے بنایا ہے، تو اللہ اس دنیا میں ہمیں دکھ تو رہا نہیں ہے، تو پھر اس کے سچے راستے کے پگ چہن کو کیسے پہچانے؟ یعنی اللہ اکبر کو صحیح طرح کیسے پایا جا سکتا ہے؟ دنیا میں کون سے دھرم کے ذریعے سے پایا جا سکتا ہے؟ بالکل پکی سچی دلیل دے کر سمجھائیں آسان بھاشا میں. بھائی بہت اچھا سوال کیا ہے. جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن یہاں بیٹھے ہیں اور جو ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو کو پورا سنیں. بہت اچھا جواب دیا جائے گا اور سوال بھی بہت اچھا ہے. اس ویڈیو کو سن کر دنیا کا ہر انسان اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک کے سچے راستے کو پہچان جائے گا اور دنیا میں گمراہ ہونے سے بھٹکنے سے بچ جائے گا. اس لیے ویڈیو کو بڑے غور سے بڑے دھیان لگا کر سنیں، سمجھ کر سنیں. بہت اچھا سوال ہے کہ بھئی اس کائنات کا کوئی تو ایک مالک ہے جو اس کو چلا رہا ہے اور ایک کے اشارے سے یہ کائنات چل رہی ہے. اب اس مالک نے ہمیں اس دنیا میں جیون کا سمے دے کر بھیجا ہے. اس دنیا میں کوئی ہمیشہ نہ رہا ہے نہ رہے گا. اب سوال یہ ہے کہ بنا مقصد کے یہ کائنات نہیں چل رہی ہے. اس نے ہمیں جیون دے کر اور جیون جینے کے سارے سادھن یہ ہمیں بیکار نہیں دے رکھے. اس نے بھئی ہمارے سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلائے رکھتا ہے، کرم کرنے کے لیے ہر روز دن کو نکال دیتا ہے، آرام کرنے کے لیے رات کو کر دیتا ہے، ہماری بھوک لگنے سے پہلے زمین میں سے گلے پیدا کر دیتا ہے. جس نے ہمیں پیٹ اور بھوک پیٹ دیا ہے وہی ہمارے پیٹ کو بھرتا ہے. جس نے ہمارے پیٹ میں بھوک رکھی ہے، بھوک لگنے سے پہلے زمین میں سے گلے پیدا کر دیتا ہے. انسان کو ایکانت میں بیٹھ کر سوچنا چاہیے، اپنی زندگی کی حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ میں نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے. ماں کے پیٹ میں آنکھ ناک کان یہ میں نے خود نہیں بنائے ہیں، مجھے کسی نے بنایا ہے. میں نے اپنے جیون کی شروعات خود نہ کری، کسی نے کرائی ہے. میں پہلے دنیا میں نہیں تھا، اچانک دنیا میں اب آ گیا ہوں. میں یہ دنیا میرے آنے سے پہلے بھی چل رہی تھی اور میں اب دنیا میں ہوں تو اب بھی چل رہی ہے اور میں چلا جاؤں گا مر کر یہاں سے تو تب بھی چلتی رہے گی. تو لہٰذا مجھے کسی نے جیون دیا ہے، جیون کی شروعات کرائی ہے اور پھر جیون دے کر جیون کے سارے سادھن اس نے مہیا کر رکھے ہیں دھرتی پر. میرے لیے سانس لینے کے لیے ہوا چلائے رکھتا ہے. اگر تمہیں اس بات کی قیمت نہ معلوم ہو تو 5 منٹ کے لیے اپنا منہ پنی میں پیک کر کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہوا کی کیا قیمت ہے جس کے دوارا ہم سانس لے رہے ہیں اور اس دھرتی پر زندہ ہیں. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ بھائی میرے لیے کھانے پینے کے لیے زمین میں سے پیدا کر رہا ہے. زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ گنے کو میٹھا کر دے، سیب کو میٹھا کر دے. یہ کوئی ہستی ہے، کوئی ایک سپریم پاور ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے اور اس نے مجھے جیون دیا ہے. میرے جیون کی شروعات اسی نے کرائی ہے، میں نے نہیں کرائی اور نہ ہی میں اس کو خود اپنی مرضی سے اس جیون کو ختم کر سکتا ہوں. جب چاہے گا وہی موت دے کر اس جیون کے سفر کو ختم کرا دے گا. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ بھئی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، لہٰذا میں ایک جیون کا سمے لے کے آیا ہوں اور وہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے. تو میں جلدی سے جلدی غور کروں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے. اس سے پہلے کہ یہ جیون کا سمے ختم ہو جائے، موت آ جائے، میں پہلے ہی جو ہے جانچ کر لوں، پہلے ہی غور کر لوں، پہلے ہی سمجھ لوں کہ مجھے جیون کیوں دیا گیا ہے. اگر دنیا بٹورنا، دنیا کی دوڑ لگانا، دنیا کمانا ہی جیون کا مقصد ہے تو یہاں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ دنیا بٹورنے کی سوچ میں تھے لیکن اچانک موت آئی اور ان کے نہ چاہنے کے باوجود انہیں موت دے کر اس دنیا سے اٹھا لیا گیا. اگر تمہیں لگتا ہے یہ جھوٹا گمان کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، تو کتنے لوگ اس دنیا میں نہ چاہنے کے باوجود مر جاتے ہیں. وہ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوٹھی بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے سپنے ہوتے ہیں، ہمیشہ رہنے کی دوڑ میں جو ہے سپنوں میں دوڑ لگاتے رہتے ہیں مال دولت کی.
لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ان کی مرضی کٹ جاتی ہے اور ان کے نہ چاہنے کے باوجود انہیں موت دے کر دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہوش میں آؤ اور اپنے آپ کو جگاؤ اور غور کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، ہمارا ایک مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا، ایک مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد بڑا زبردست ہے۔ اس ساری کائنات میں سب کچھ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے، اور ایک اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اب اس مالک نے ہماری پریکشا لی ہے، ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے، اور اس دنیا میں ہمیں بھیج دیا ہے۔ اب کوئی کہے گا کہ بھئی ٹیسٹ لینے کے لیے پرسن بھی ہو، کاپی بھی ہو، پینسل بھی ہو، پھر اس کا اتر دیا جائے گا۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ خامخواہی جو ہے آدمی سے کہا جائے بھئی ٹیسٹ لے رہے ہیں ہم تمہارا، اس کے پاس میں اسے جو ہے سمے بھی دیا جائے اور اس کو جو ہے کاپی پینسل بھی دی جائے، یعنی ٹیسٹ لینے کا ذریعہ اس کو دیا جائے۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہمیں ہماری آنکھیں بنائیں، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی شکتی رکھی، طاقت رکھی۔ کیوں رکھی؟ تاکہ ان آنکھوں سے اس کائنات میں اللہ کی خاموش قدرت کو دیکھ کر اپنے مالک کو پہچان۔ سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ جو ہمارا سچا مالک ہے اس کو کیا پسند ہے؟ اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے لوگ اس سے ڈریں اور اس کی کھوج کریں اور دنیا میں اس کے حکموں کو پہچانیں۔ بن دیکھے اس سے ڈر کر ہم اس کے حکم پر چلیں اور اسے راضی کریں، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی سنسار کو دیکھنے کے لیے، تاکہ ہم ان آنکھوں کی روشنی سے اس کائنات کی جو خاموش قدرت ہے اس کے ذریعے سے اپنے سچے مالک کو پہچانیں۔ کان دیے اس کائنات کی آواز سننے کے لیے، عقل دی سوچنے سمجھنے کے لیے، ہاتھ دیے اچھی چیز کو پکڑنے کے لیے، پیر دیے اچھی جگہ جانے کے لیے۔ جیسے جب انسان کے پیپر ہوتے ہیں بچوں کے، تو انہیں جو ہے پینسل اور جو ہے کاغذ دیا جاتا ہے، تو آنکھوں کی پینسل سے اس کائنات کی خاموش قدرت کے ذریعے سے اپنے مالک کو تو نے کیا پہچانا، اب اسے اپنے کرموں کی فائل میں لکھ، اپنے اعمال نامے میں لکھ۔ کانوں کی پینسل سے تو نے اس کائنات میں اپنے مالک کو کیا پہچانا، آواز سن کر، اپنے کانوں کی پینسل سے اپنے کرموں کی فائل میں اعمال نامے میں لکھ۔ عقل کی پینسل سے تو نے اس کائنات میں اللہ کی خاموش قدرت سے اللہ کو کتنا پہچانا، عقل کی پینسل سے لکھ اپنے کرموں کی فائل میں، اپنے اعمال نامے میں۔ اب یہ ساری چیزیں سننے والا، دیکھنے والا، سوچنے والا اللہ نے انسان کو بنایا۔ اب اس دیکھنے، سننے، سوچنے سے تو کدھر کو چلتا ہے؟ پیروں سے گمراہی کی طرف جاتا ہے یا اپنے سچے مالک کی طرف جاتا ہے؟ یہ ٹیسٹ ہے، یہ امتحان ہے۔ جیسے بچوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی محنت کرو اور صحیح سے اتر دو، اگر تم نے صحیح اتر دیا تو تمہیں پاس ہونے کا انعام ملے گا، یعنی کہ پاس ہونے کا انعام ملے گا۔ اگر تم پاس ہو گئے تو تمہیں نوکری مل جائے گی، اگر فیل ہو گئے تو فیل ہونے کی سزا ملے گی، تمہیں نوکری نہیں ملے گی۔ بھئی پاس ہوگا جبھی تو نوکری ملے گی، فیل ہوگا تو کہاں سے مل جائے گی؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سنسار میں، اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ جا میرے بندے، اس دنیا کے اندر جا کر تو مجھے کھوج، میری کھوج کر، مجھے ڈھونڈ۔ اگر میں نے تجھے سننے والا، دیکھنے والا، سوچنے والا بنایا ہے، آنکھوں سے دیکھ اس کائنات کو، کانوں سے اس کی آواز سن، عقل میں نے تجھے دی ہے، عقل سے صحیح بات کو سوچ اور سمجھ اور مجھے پہچان۔ اگر تو نے مجھے پا لیا، اگر تو نے مجھے کھوج لیا، اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ تو میری کرپا، دیا کا، رحمت کا امیدوار ہو گیا، حقدار ہو گیا اگر تو نے مجھے پا لیا۔ اگر تو نے مجھے پا لیا اور اس دنیا کی حقیقت کو پہچان لیا اور جیون کے صحیح مقصد کو جان لیا تو نے کہ یہ دنیا موت کا گھر، دکھوں کا گھر، خطروں کا گھر، بیماریوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، گندگی کا گھر، پریشانیوں کا گھر، یہ زندگی ہے ہی گندگی، گندگی سے انسان پیدا ہوا۔ ماں کے پیٹ میں جب شریر کا آکار بن گیا تو گندا خون کھا کھا کے جیتا رہا۔ دنیا میں اب چل رہا ہے انسان تو اپنے پیٹ میں لیٹرنگ پیشاب لیے گھوم رہا ہے، ناک میں رہٹ لیے گھوم رہا ہے، منہ میں تھوک لیے گھوم رہا ہے، اور جب مرے گا تو مٹی میں کیڑوں کی غذا بن جائے گا۔
تو اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دھوکہ ہی دھوکہ، دکھ ہی دکھ، پریشانی ہی پریشانی، مصیبت ہی مصیبت، موت ہی موت یہاں ہو رہی ہیں۔ اب اتنی خطرے کی جگہ ہے دنیا بھائی، اور اللہ نے دنیا کی محبت انسان کی رچنا میں ایسی رکھ دی ہے کہ اس محبت کے نشے میں انسان اس دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا ہے کہ میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، اور اللہ نے جان رکھی ہے انسان کی اپنے قبضے میں، جب چاہے جب اٹھا لے۔ اب اس دنیا کے دھوکے کو جو انسان سمجھے اور جیون کے اصل مقصد پر غور کرے کہ مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ دنیا بیکار ہے، یہاں دل نہ لگاؤں میں، میری زندگی کا مقصد اللہ کو پانا ہے، اپنے بنانے والے سچے مالک کو کھوج لینا ہے۔ جب وہ اس لگن میں لگ جائے گا کہ میں دنیا کو پسند نہیں کرتا، دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اپنے بنانے والے مالک کو پسند کرتا ہوں، دنیا بنانے والے مالک کو پسند کرتا ہوں، جب انسان یہ کوشش اور محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے گا، جو پہلے وہ دنیا کے دھوکے میں گم تھا اس سے باہر نکل جائے گا اور دنیا کی حقیقت کے سچے ہوش میں آ جائے گا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ موت کا گھر، دکھوں کا گھر، خطروں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، گندگی کا گھر۔ اب جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال کر پھینک دی، اپنی محبت داخل کر دی، تو بے شک اس نے اللہ کو پا لیا۔ اور اللہ کا اعلان ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے عقل دی ہے، اس عقل سے اس دنیا کے دھوکے کو پہچان اور جیون کے مقصد کو پہچان۔ تھوڑا سا میں نے تجھے سمے دیا ہے دنیا میں، یہ تھوڑا سا یہ ہوش دیا ہے، سمجھ دی ہے، جس ہوش میں تو دنیا میں گھوم رہا ہے، اس ہوش کو میرے سامنے سرنڈر کر دے اور مجھے پا لے، پھر اس نقلی دھوکے کی دنیا کے بدلے میں تجھے اصلی جنت کا گھر دوں گا، امن سلامتی کا گھر دوں گا، جس میں ہمیشہ کا جیون ہے، موت نہیں، جس میں ہمیشہ کی جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، جس میں ہمیشہ کی صحت اور تندرستی ہے، بیماری نہیں، جس میں ہمیشہ کے سکھ ہیں، دکھ نہیں، جس میں ایک کण کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز تجھے نہ ہوگی۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو تو میرے جنت کے انعام کا حقدار ہو جائے گا۔ اور اگر تو دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جیتا رہا، تیرے سامنے رات دن لوگ مر رہے ہیں، تو پھر بھی یہاں دل لگائے پھرتا رہا، تو نے اپنے مالک کی طرف غور نہ کیا، دنیا میں بھٹک کے مر گیا، اللہ کو ناراض کر کے مر گیا، تو یاد رکھ مرنے کے بعد تو جیون کی بازی ہار جائے گا، فیل ہو جائے گا، اور پھر تو نرک کی آگ میں سجا پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے امتحان انسان کا۔ اس امتحان کے لیے، اس پریکشا کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ عقل اس نے سب کو دی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی عقل سچے مالک کو پہچانتی ہے اور کون سی عقل دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ جیون کا سمے دے رہا ہے، پھر موت دے دے کے اٹھا رہا ہے، پھر موت کے بعد کی زندگی میں سب کو اکٹھا کرے گا، وہاں معلوم پڑے گی کہ کون سی عقل کامیاب تھی، کس عقل نے سچے مالک کو پہچانا، اور کون سی عقل ناکام تھی جو دنیا میں بھٹکتی رہی اور شیطان کے راستے میں بھٹک کے مرے۔ یہاں پر میں اپنی ایک بات روک کر ایک بات عرض کر دوں کہ جو لوگ ہمارے اس گیان سے ابھی سنتشٹ نہ ہوئے ہوں، وہ ویڈیو کو پورے سنتے رہیں، انشاءاللہ آگے چل کے وہ بھی سنتشٹ ہو جائیں گے کہ سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ یہی ہے، کیونکہ ہم ٹھوس دلیل دے کر سمجھائیں گے۔ اب آئیے سوال کے جواب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی سنسار کا سچا مالک دکھتا تو نہیں ہے، اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، بھائی اس کے سچے راستے کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ دنیا میں اتنے سارے دھرم ہیں، اتنے سارے مت ہیں، اتنے سارے فرقے ہیں، تو کیسے پہچانیں؟ جب سنسار کا سچا مالک ایک ہے تو اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اس کی رچنا بھی ہر انسان کے اندر رچی ہوئی ایک ہی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر اس کا قانون بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ کیا آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ گھر میں باپ اپنی اولاد کو دو حکم، دو قانون نہیں بتاتا ہے، ایک ہی حکم دیتا ہے، اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو؟ تو ایک باپ اپنی اولاد کو الگ الگ حکم نہیں دیتا، ایک ہی حکم دیتا ہے۔ تو اس کائنات کا مالک بھی ایک ہے، تو ایک مالک ہے تو اس کا سب کے لیے حکم بھی ایک ہی ہے، قانون بھی ایک ہی ہے، سچا راستہ بھی ایک ہی ہے، اس کو پانے کا، اس کو راضی کرنے کا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ اب جیون کا سمے ویسے ہی تھوڑا سا ملا ہے، اس جیون کے سمے کو برباد نہ کر کے جلدی سے جلدی اس راستے کو پہچانو۔ تو بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی سنسار کا سچا مالک دکھائی تو دے نہیں رہا ہے، اب اس کے اتنے سارے دھرم ہیں دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے سچے راستے کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ یہ دنیا ایک شیطان کا بہت خطرناک جال ہے، جس جال میں
ज़्यादातर इंसानों की भीड़ शैतान के जाल में फंसकर इस जीवन के इम्तिहान में फेल हो कर लोग मर रहे हैं दुनिया से, क्योंकि इस दुनिया के अंदर शैतान का जाल बेशुमार फैला हुआ है। अब देखो ना, जब सबका मालिक एक है तो सच्चा रास्ता भी उसका एक ही है सबके लिए। और दुनिया में कितने सारे धर्म बने हुए हैं आप देखें। अब सच्चा रास्ता जो एक है इस्लाम है। अब इस्लाम में भी लोगों ने मिलावट कर रखी है। ऐसे मानो जैसे काले बैल पर काला सुन्न बैल हो और एक छोटा सा सफ़ेद हल्का सा दाग हो, हल्का सा, जो दूर से दिखाई ना दे। जो ज़्यादा ही मेहनत और कोशिश करे कि वो दाग कहाँ है, सफ़ेद दाग कहाँ है, सफ़ेद जो है निशान कहाँ है, जो ज़्यादा ही गौर से देखे मेहनत करे वो ही देख पाएगा। वरना जो मेहनत ना करे वो ये सोच के रह जाएगा कि कुछ नहीं है दाग इस पे, उसको हाथ नहीं आएगा दाग फिर। तो सच्चा धर्म इस्लाम है, इसमें भी लोगों ने मिलावट कर रखी है, शैतान ने मिलावट करवा रखी है। इधर वो खड़ी मूर्ति को जो है पूजवा रहा है, उधर पड़ी मूर्ति कबर कर ली उसको भी पूजवा रहा है। इसमें जो है एक जैसी मिलावट कर रखी है, जबकि सच्चा धर्म अपनी जगह पर कायम है। लेकिन उसके लिए जो अल्लाह के लिए अपना सब कुछ लुटा दे वही अल्लाह को पाएगा, वही सच्चे रास्ते को पहचान पाएगा। जो अल्लाह के लिए दिल से कोशिश और मेहनत करे, जो सारी दुनिया को नापसंद करके अपने मालिक सच्चे मालिक अल्लाह को पसंद करे, तो फिर अल्लाह ताला काले बैल पर सफ़ेद दाग दिखा देगा, अपना सच्चा रास्ता दिखा देगा। अब ये अल्लाह ही को खबर है कि कौन दिल से कोशिश अल्लाह के लिए कर रहा है और करी है, और कौन नहीं कर रहा है और किसने नहीं करी है, क्योंकि सबके दिलों का हाल अल्लाह को पता है। जब अल्लाह ताला इंसान को नरक की आग में झोंकेगा, जिसने अल्लाह के लिए कोशिश ना करी, तो वो अल्लाह से जो है ये सवाल नहीं कर सकता कि तू मुझ पर जुल्म कर रहा है। हाँ, अल्लाह फरमाएगा तूने मेरे लिए दिल से कोशिश करी थी मुझे पाने की, मुझे राज़ी करने की, तो वो जानता है कि मैंने कोशिश नहीं करी, मैं अल्लाह का नाकदरा साबित हुआ, नाशुक्रा साबित हुआ, तो वो अल्लाह पर एतराज़ नहीं कर सकता। हाँ, वो नरक की आग में अपनी खुशी से जाएगा कि अल्लाह ने सही फैसला किया है, अल्लाह ने मुझे जीवन दिया, खिलाया पिलाया, उसके लिए मैंने कोई दिल से कोशिश ना करी, इसलिए मैं गफलत करता रहा, लापरवाही करता रहा और शैतान ने मुझे भटका के मार दिया। और जो इंसान इस दुनिया में अल्लाह के लिए दिल से कोशिश करता है और मेहनत करता है, सारी दुनिया को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करता है और अल्लाह की तरफ दौड़ लगाता है, तो अल्लाह उसे अपना सच्चा रास्ता दिखा देता है। फिर वो इंसान दुनिया ही में महसूस और एहसास कर लेता है कि मैंने अल्लाह को पा लिया, क्योंकि अल्लाह उसे महसूस करा देता है मौत से पहले ही। फिर वो मरने के बाद धोखा नहीं खाता, गुमराह होकर नहीं मरता, भटक के नहीं मरता। फिर वो अल्लाह की सच्चे रास्ते, अल्लाह की सच्चाई के होश व हवास में मरता है। वो दुनिया से गुमराह होकर बेहोश होकर नहीं मरता अल्लाह की तरफ से। तो जो इंसान दिल से अल्लाह की तरफ कोशिश करता है, अल्लाह उसके लिए अपने रास्ते को दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान कर देता है। और जो अल्लाह का रिज़्क़ खाता है, अल्लाह ने जीवन दिया, उसकी नाशुक्री करता है, उसकी नाकदरी करता है, उसकी खोज में जो है लापरवाही करता है, उसके लिए अल्लाह का रास्ता, सच्चा रास्ता मुश्किल बन जाता है। क्योंकि जो इंसान जैसी सोच, जैसी नीयत, जैसा इरादा बनाता है, अल्लाह उसके साथ में वैसे ही फैसला कर देता है। अल्लाह मालिक है, जैसी नीयत करेगा इंसान, अल्लाह ताला उसके सामने वैसी रास्ता खोल देगा, क्योंकि मालिक इम्तिहान ले रहा है, वो छूट दे रखी है उसने। अब इंसान को गौर करना चाहिए कि जब मैं दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे किसी ने भेजा है, तो मुझे अपनी मर्जी से अपने जीवन को जीने का हक भी नहीं है। और जब मैं अपनी मर्जी से नहीं मरूंगा हैं, तो मुझे अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी की मंजिल तय करने का भी हक नहीं है। तो लिहाजा मेरा एक मालिक है, मैं इस दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद नहीं हूँ कि जो चाहूँ करता फिरूँ। हाँ, ये बात अलग है कि उस मालिक ने मुझे फ्री विल दिया है, छूट दी है कि तू मेरा एहसान मान या नाशुक्री कर। जीवन का समय दे दिया है उसने, जैसे कर्म करके मरेगा वैसे ही बदला मौत के बाद पाएगा, क्योंकि असल जीवन मौत के बाद है। ये जीवन खेल तमाशा है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। अब जब इंसान को होश व हवास में ये एहसास हो जाए और यकीन हो जाए कि मैं दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद नहीं हूँ, मेरा एक मालिक है, अब वो मालिक मुझसे क्या चाहता है, इंसान गौर करे इस बात के ऊपर कि भाई मेरे अंदर तो हमेशा जीने की चाहत है और दुनिया में मुझे मर जाना है। तो लिहाजा
اس دنیا سے میری چاہت میچ نہیں کھاتی، یعنی کہ ایک دنیا کہیں اور ایسی ہے جہاں کی چاہت اس دنیا میں میرے اندر رکھی گئی ہے، جو دنیا موت سے پوتر ہے، جس کی چاہت میرے اندر ہے کہ میں کبھی مرنا نہیں چاہتا، مگر یہاں وہ مالک مجھے موت دے کے اٹھائے گا۔ انسان غور کرے کہ بھئی اس دنیا کے اندر تو میرے اندر چاہت ایسی ہے کہ میں جو ہے بڑھاپے کو پسند نہیں کرتا، مگر یہاں اگر میری جیون رہا تو مجھے بڑھاپا آئے گا، شریر میں کمزوری آئے گی، تو لہٰذا کوئی اور دنیا ایسی ہے جس کی چاہت میرے اندر یہاں رکھی گئی ہے، جو دنیا بڑھاپے سے پوتر ہے، جس کا ذکر قرآن میں جنت کے نام سے کیا گیا ہے، سورگ کے نام سے کیا گیا ہے۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں دکھوں کو پسند نہیں کرتا، بیماریوں کو پسند نہیں کرتا ہیں، لیکن یہاں مجھے ملتی رہتی ہے، تو کوئی میرے اوپر حاوی ہے جو دکھ بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، تکلیف بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، کوئی مالک ہے میرا جس کے بندھن میں بندھا ہوا ہوں میں، وہ بیماری بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا۔ تو لہٰذا میں اس دنیا میں نہ تو اپنی جان کا مالک ہوں، میری جان بھی میرے قبضے میں نہیں ہے، میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوں، اور نہ میں اپنی ذات کا مالک ہوں، نہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے موت نہ آئے، لیکن میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے وہ اٹھائے گا، اور میں اپنے بننے میں بھی اس مالک کا محتاج ہوں، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں۔ اب دیکھو نا، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں گورا بنوں، میں کالا نہ بنوں، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے وہ کالا رنگ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گورا رنگ کر دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں بدصورت نہ بنوں، اللہ جس کو چاہتا ہے بدصورت بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اچھی صورت دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، کتنی لڑکیوں کی چاہت ہے کہ میں لڑکا بنتی، کتنے لڑکوں کی چاہت ہے کہ میں لڑکا بنتی، لڑکی بنتی، تو ہماری چاہت تو نہیں چلے گی۔ اللہ نے جس کو چاہا لڑکی بنا دیا، جس کو چاہا لڑکا بنا دیا۔ تو ہم اپنے بننے میں بھی اللہ کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں۔ اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ بھئی میرے اندر تو جو اچھائیں ہیں، جو سپنے ہیں، یہ ہمیشہ جینے کے ہیں، مرنے کے تو نہیں ہیں، اور یہاں مجھے مرنا ہے اور کبھی بھی مر سکتا ہوں، تو لہٰذا میری زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے کہ میرے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت ہے کہ میں ہمیشہ جیوں، مروں نہ۔ میری زندگی اتنی چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا مجھے مالک نے کس مقصد سے پیدا کیا ہے میں غور کروں۔ کوئی دنیا ایسی ہے جہاں جو جیون جو موت سے پوتر ہے، لیکن وہ جیون مالک وہی جبھی دے گا جب ہم اسے راضی کر کے مریں گے۔ اب یہ پہلی سیڑھی ہے، جب انسان کوئی ہوش و حواس میں اس بات کو سمجھ جائے اور اسے یقین پیدا اس کے دل میں ہو جائے کہ میں دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہوں، میرا ایک مالک ہے۔ اب اگلی سیڑھی ہے کہ اس نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ اب انسان کے اندر دو چاہت ہو گئیں، ایک تو مجھے اپنے صحیح مالک کو پہچاننا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، سچے مالک کو پہچاننا ہے، دوسرا اس کی مرضی کو جاننا ہے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اب یہاں سے وہ اللہ کی طرف قدم اٹھائے، اور میں دنیا کے ہر انسان سے کہتا ہوں، اگر موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب اور دنیا میں سکون پانا ہے تو تمہارے پاس ایک راستہ ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اپنے سچے بنانے والے مالک کی مرضی کو سمجھو۔ تمہارے پاس جس دھرم کا بھی جو بھی تمہارے پاس گیان ہے اس کو نیچے کرو اور اپنے مالک کی مرضی کو سمجھو کہ میرا مالک مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اے میرے مالک، میں اپنی مرضی کو ٹھکراتا ہوں اور تیری مرضی جاننا چاہتا ہوں، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کی ایک ویڈیو میں مالک کی مرضی کیا ہے، سنسار کے سچے مالک کی مرضی کیا ہے، انسان کے سچے بنانے والے مالک کی مرضی کیا ہے، یہی بتایا گیا ہے ہر ویڈیو میں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اپنے مالک کی مرضی پہچان سکیں، اس کی اپنے اندر بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ اب آئیے آگے سوال کی جواب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ بہت اچھا اور قیمتی سوال کیا کہ مالک ہمیں دنیا میں دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کے سچے راستے کے سچے پگ چہن کو کیسے پہچانے کہ یہی پگ چہن، یہی سچا راستہ ہے سنسار کے سچے مالک کا، ساری گمراہیوں سے بچ کر۔ کیونکہ ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ دھرتی پر انسانوں کی زیادہ تر بھیڑ گمراہ ہے، بھٹکی ہوئی ہے اپنے سچے مالک کے سچے راستے کی طرف سے۔ اب آئیے، میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنسار کے سچے مالک کا سچا پگ چہن والا راستہ کون سا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں گا
बड़े ध्यान से, बड़े गौर से इस बात को सुनें, इस मिसाल को सुनें। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जिस मालिक ने हमें बनाया है उसने हमें इस हिसाब से बनाया है कि इस दुनिया की माल दौलत की दौड़ में उसने हमारे अंदर सुकून रखा ही नहीं है। अगर आप अपने सच्चे मालिक को भूलकर दुनिया की दौड़ लगाएंगे, दुनिया की जितनी भी दौड़ लगाएंगे, आप कभी भी सुकून नहीं पाएंगे। उसने हमें बनाया ही इस हिसाब से है कि उसकी याद में सुकून है, उसकी शरण में सुकून है, उसके हुक्मों पर चलने में सुकून है, शांति है। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान कायनात में गौर करे, दुनिया में गौर करे और सोचे कि भाई यह दुनिया मरने मिटने का जहान है, मेरे सामने कितने, अरे मैं दुनिया से दिल कैसे लगाऊं, माल दौलत की दौड़ कैसे लगाऊं, मेरी ज़िंदगी का अगले पल का भरोसा नहीं है। अरे ये दुनिया मरने मिटने का जहान है, कितने लोग मर रहे हैं हर रोज़ मेरे सामने, मैं दुनिया में दिल कैसे लगाऊं। यहाँ पर सब मौत की लाइन में लगे हुए हैं, आज उसका नंबर, कल उसका नंबर, परसों उसका नंबर, तरसों उसका नंबर। यहाँ तो सब मौत की लाइन में लगे हुए हैं, पता नहीं मेरा नंबर कब आ जाए। अब दुनिया के इंसानों का जो ज़्यादातर माहौल है वो आपको दुनिया परस्ती के पीछे भगाएगा। अब आप गौर करें कि मैं दुनिया परस्ती के पीछे कैसे भागूं, मैं खुद सुकून में नहीं हूं भाई, मैं तो खुद परेशान हूं, पता नहीं सब मौत की लाइन में लगे हुए, पता नहीं मेरा नंबर कब लग जाए। देखो, जहां भैंसों के काटने की फैक्ट्री होती है ना, हाँ, जहां गोश्त बनता है, मीट जो है भेजते हैं विदेश को भैंसों का, भैंस जो आती हैं गाड़ी में लदकर और फैक्ट्री के गेट के अंदर से बढ़ते ही उन्हें अगाज मिल जाता है कि अब हम यहाँ मर जाएंगे, अब हम यहाँ कट जाएंगे। और बहुत से व्यापारियों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि जब हम वहाँ से ख़रीदते हैं, पैंठ में से जहाँ से भी लाते हैं ख़रीद करके, वहीं पर से भैंस रोना शुरू कर देती हैं। चलो मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं कट्टी घर के गेट से अंदर बढ़ने की बात कर रहा हूँ। कट्टी घर के अंदर बढ़ने के बाद भैंसों की सिट्टी बिट्टी गोल हो जाती है, उनका बिल्कुल दिल नहीं लगता उस कट्टी घर में, क्योंकि वो भैंसों का कट्टी घर है, मौत का घर है। और वहाँ पर सब लाइन से भैंस कटती हैं, अभी उसका नंबर, फिर उसका नंबर, फिर उसका नंबर। इसी प्रकार से मेरे भाइयों, ये दुनिया इंसानों की मौत का कट्टी घर है। इंसान कितना बदबख्त है कि इसको अपनी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, और फिर भी दुनिया को हमेशा का घर समझ के जीता है दुनिया के अंदर, और दुनिया में दिल लगाए फिरता है। जबकि भैंस कट्टी घर के अंदर बढ़ने के बाद वहाँ पर दिल नहीं लगाती। अब ये एक अलग मसला है कि जो है मीट खाना सही है या गलत है, इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं, आप हमारे चैनल के अंदर जाकर वीडियो देखें। तो इंसान इतना बदबख्त है कि अपने सामने हज़ारों लाखों इंसानों को मरते हुए देखता है और फिर भी दुनिया को हमेशा घर समझ के जीता है, और दुनिया में दिल लगाए फिरता रहता है, दुनिया बटोरने में लगा रहता है, जीवन के मकसद पर गौर नहीं करता, दुनिया की हकीकत पर गौर नहीं करता, अपने बनाने वाले मालिक की तरफ गौर नहीं करता, उसकी खोज नहीं करता। अब आइए मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल को समझें सीधी राह से। सीधी राह तो अल्लाह की है और टेढ़ी राह शैतान की है। अब इस मिसाल को आप अपने ऊपर लेके चलें थोड़ी देर के लिए। मान लें मिसाल के तौर पर कि आप समुद्र में गोताखोर हैं, गोता लगाने वाले हैं, और आप जो है ऑक्सीजन का सारा सामान बांध करके सांस लेने का पानी के अंदर आप समंदर में कूद गए, या आपको किसी ने कुदा दिया। अब समंदर में जाने के बाद समंदर बहुत गहरा होता है, 10 किलोमीटर गहरे, 20 किलोमीटर गहरे, 30 किलोमीटर गहरे, 50 किलोमीटर गहरे समंदर होते हैं और बहुत लंबे चौड़े होते हैं। इंसान को समंदर का ओर छोर हाथ नहीं आता। अब हम देखें कि आप मान लो उसके अंदर कुदा दिए गए। अब समंदर में अंदर जाने के बाद आप गहराई में चले गए और रास्ता भटक गए, यानी समंदर के किनारे का रास्ता भटक गए। अब उसमें आप बेचैन हैं, परेशान हैं, आपको जो है शरीर को ठंड भी लग रही है और आप जो है बेचैन हैं, क्योंकि जो सांस आदमी बाहर हवा में लेता है, कुदरती हवा में सांस लेता है, वो ऑक्सीजन से सांस नहीं ले सकता है। जो भी ऑक्सीजन की गैस होती है उससे सांस नहीं ले सकता है। अब आप वहाँ पर बेचैन हैं, परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। जब तक आप समंदर से बाहर नहीं आएंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा, सुकून की सांस नहीं लेंगे आप। अब समंदर से बाहर आने के लिए आपको बिल्कुल पक्का सच्चा कोई पग चिन्ह चाहिए, वरना आप भटकते रहेंगे। अब दुनिया में भी देखें इसी मिसाल से हम कि दुनिया में लोग दुखी हैं, परेशान हैं,
دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے. انسان غفلت میں تو دوڑ لگا رہا ہے دنیا کی مال دولت کی، مگر اصل میں اندر سے دکھی ہے، کیونکہ وہ اپنے سامنے اوروں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. اوروں کو مرتے ہوئے دیکھ کر اپنی موت سے بھی جو ہے وہ دکھی ہے کہ میں بھی مر سکتا ہوں. تو دکھنے میں تو لگ رہا ہے اوپری طور سے کہ انسان کی کوٹھی ہے، بلڈنگ ہے، بنگلہ ہے، لیکن اندر سے وہ دکھی ہے، پریشان ہے، سکون نہیں ہے اس کو، کیونکہ وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر ہر انسان کے ماتھے پر موت کا داغ ہے. کتنے لوگ میرے سامنے مر گئے، میں بھی مروں گا، یہ دنیا مجھ سے چھن جائے گی، یہ جو میں نے کوٹھی بلڈنگ بنایا ہے یہ چھن جائے گی مجھ سے. اب اس کو سکون کا پگ چن چاہیے. یعنی انسان کا سچا بنانے والا مالک اس سے کیا چاہتا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، اس راستے کا پگ چن چاہیے انسان کو. اب جو اس پگ چن کو کھوجے گا اسی کو تو ملے گا. اب مان لیے آپ سمندر میں جو ہے راستہ بھٹک گئے اور آپ پریشان پھر رہے ہیں، دکھی ہیں، آپ کو سانس لینے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے، کیونکہ جو ہوا میں سانس ملتا ہے وہ گیس میں نہیں ملتا. اب آپ صحیح پگ چن کے لیے کہ مجھے صحیح پگ چن مل جائے پار کا، کہ میں پار پہ پہنچ جاؤں گا تب میں چلوں، ورنہ میں بھٹکتا رہوں گا، اپنی شریر کی طاقت ساری سلب کر دوں گا، سب بیکار جائے گی میری گمراہی میں بھٹک کر. اب جب آپ کے گھر والوں کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی ان کو تو جو ہے پانی میں کافی سمے ہو گیا، نکل کے کیوں نہیں آئے، تو پھر گھر والے اب کیا کریں گے؟ آج کل ذریعے بہت سارے ہیں، لیکن ہم ایک ذریعے کو مان لیتے ہیں کہ تمہارے گھر والے پار پر بیٹھ کر اور ایک موٹا سا رسہ، لمبا سا رسہ لائیں گے اور اس میں کوئی ایسی نشانی باندھیں گے جس سے دو نشانی ہوں وہ، کہ ایک نشانی سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا کی چیز ہے، یہ سمندر کی چیز نہیں ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ انسان کی خود کی پرسنل اپنی چیز ہو، جس کو دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ یہ تو میری چیز ہے، میرے گھر والوں نے رسی پھینکی ہے، یہ رسی میرے گھر والوں نے ہی پھینکی ہے، پکا پگ چن مل جائے، اور پھر اسی رسی کو پکڑ پکڑ کے وہ سمندر میں چڑھتا چلا جائے، اوپر کو، پار کی طرف کو، کنارے کی طرف کو. تو دنیا کی نشانی ہم بنا لیتے ہیں کہ رسی میں 20 کلو کا یا 50 کلو کا کوئی باٹ باندھ دو، لوہے کا جو تولتے ہیں ہم، باٹ سے کوئی چیز تولتے ہیں، اس باٹ کو باندھ دیں ہم، 20 کلو کا ہو یا جیسا بھی جو ہے حساب کتاب بن جائے، 50 کلو کا باٹ ہو، ہم اسے باندھ دیں. تو اس سے انسان یہ سمجھ جائے گا یار یہ باٹ سمندر کی چیز نہیں ہے، یہ تو دنیا کا بنا ہوا باٹ ہے، اس پہ جو ہے لکھائی بھی ہے، نمبر بھی پڑے ہوئے ہیں. سمندر میں باٹ پیدا نہیں ہوتے، یہ دنیا سے آیا ہوا باٹ ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے 20 کلو یا 50 کلو. دوسرا، میرے گھر والے میری پہچان کے لیے، کہ تاکہ میں جلدی سے پہچان لوں کہ یہ میرے گھر والوں نے رسی پھینکی ہے، ایک لوہے کی صندوقڑی جو بالکل پیک ہو، جس میں پانی اندر نہ جائے، اور اس کے اندر کوئی میری پرسنل ڈائری ہو، جس میں میں اپنی جو ہے جیون کی بات لکھتا ہوں، جس میں دنیا کے اندر اپنے جیون کی بات لکھا کرتا تھا، جس کو پڑھتے ہی میں فوراً پہچان لوں کہ یہ میری ڈائری ہے. اب ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر میرے گھر والوں نے مان لو یہ چیزیں پھینک دی پانی میں، رسی کے ساتھ باندھ دی، اور اب وہ ڈھیل دے رہے ہیں اس کو، اور میں پھر رہا ہوں پریشان تلاش میں ہیں. اب میں دل سے کھوج کر رہا ہوں. اب مجھے وہ رسی دکھائی دی، ایسا معلوم پڑا کہ وہ رسی ہے، پھر میں اس کی طرف دوڑا اور میں نے بھگ کے جو ہے اس رسی کو جا کے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد پھر میں نے دیکھا اس پہ باٹ بندھا ہوا ہے. میں سمجھ گیا کہ آپ سمجھ گئے کہ بھئی دنیا کا باٹ ہے، یہ سمندر کا باٹ، سمندر میں باٹ ہوتا ہی نہیں ہے، اس پہ لکھا ہوا بھی ہے. پھر دوسرا اس میں ایک ڈبی بندھی ہوئی ہے، اس ڈبی کو میں نے کھولا، جلدی سے اس ڈائری کو دیکھا اور فوراً پڑھ کے سمجھ گیا یہ تو میرے گھر کی ڈائری ہے. اس کا مطلب میرے گھر والوں نے ہی یہ رسی پھینکی ہے، پکا پگ چن مل گیا اس سے. اب یہ بھی ملا کہ یہ دنیا کی رسی ہے باٹ کے ذریعے سے، اور پھر دوسرا یہ بھی مل گیا کہ یہ میرے گھر والوں کی رسی ہے ڈائری کے ذریعے سے. اب انسان کو سنتشٹی ملی اور اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا. اب آپ اس رسی کے دوارا پکڑ پکڑ کے مضبوطی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن رسی پہ مین دھیان رسی پہ، اگر رسی نہ چھوٹ جائے کیسے ہی، اور رسی کے دوارا تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے رسی پر سے دھیان اپنا کمزور کر دیا، دھیان ہٹا دیا، اور رسی کیسی ہاتھ میں سے چھن گئی، تو پھر آپ پھر بھٹک سکتے ہیں، پھر گمراہ ہو سکتے ہیں، آپ بھٹک کر مارے جائیں گے پھر. اس لیے آپ کا مین دھیان اور مین ہوش رسی کی پکڑ پہ رہے گا، اور آپ چلتے رہیں گے اوپر کو، اور پھر اس طرح سے آپ رسی پکڑ پکڑ کے بہت تیزی سے چڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر سمندر کے کنارے پر پہنچ جائیں گے، اور پھر زمین کے اوپر پہنچ جائیں گے، دنیا میں پہنچ جائیں گے. پھر چین کا سانس لیں گے سکون سے، اور گھر والوں کو دیکھ کر آپ سکون میں آ جائیں گے.
اب آئیے اس مثال کے ذریعے سے ہم اپنے سچے بنانے والے مالک کے سچے راستے کا پگ چنھ تلاش کرتے ہیں، جو بالکل سچا پگ چنھ ہے، جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ جیسے اس مثال سے آپ نے اس باٹ کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ دنیا کا باٹ ہے، اور دوسرا مین چیز آپ نے اپنی خود کی ڈائری پڑھ کر، اپنے لکھے ہوئے شبد پڑھ کر پہچان لیا کہ یہ تو میرے گھر کی ڈائری ہے، یہ میرے گھر ہی سے آئی ہے اور کہیں سے نہیں آئی۔ اب آئیے یہ مثال ہمیں اس دنیا میں سمجھائے گی کہ ہمارے سچے بنانے والے مالک کے سچے راستے کا سچا پگ چنھ یہی ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اب آپ مان لیجئے کہ یہ دنیا بھی ایک سمندر کی طرح ایک کنواں ہے۔ سمندر میں آپ اگر پانی نکال دیں تو سمندر کے اندر بہت گہری گہری کھائیاں ہوتی ہیں، کنووں کی طرح بڑے بڑے کنویں، بڑی بڑی گہری کھائیاں ہوتی ہیں، جس کو دیکھ کر آپ کا دل دہلے گا، لیکن پانی سے ان کی جانچ نہیں پڑتی۔ جب انسان اندر جائے گا تو اسے جانچ پڑتی ہے۔ تو یہ دنیا بھی ایک سمندر کی طرح، ایک کنویں کی طرح ایک کنواں ہے سمندر کا جیسا۔ اب اس میں یہاں پر ہم ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہے ہیں، کبھی دکھ آتے ہیں، کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہیں۔ یہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا موت کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے۔ ہم یہاں ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہے ہیں، سکون نہیں مل پا رہا ہمیں یہاں پر۔ جیسے کہ سمندر میں آپ کو سکون نہیں مل پا رہا تھا، پانی کے اندر سانس صحیح سے نہیں لے پا رہے تھے آپ، جب آپ کھلے میں آئے تو آپ نے سانس ٹھیک سے آ کر لیا، آپ کو سکون ملا۔ سمندر میں آپ بے چین تھے، پریشان تھے۔ اچھا، سمندر کے اندر رسیاں اور بھی بہت ساری پڑی تھیں، جو کوڑا کباڑا آتا رہتا ہے، تو رسی اور بھی بہت ساری پڑی تھی، لیکن آپ جس رسی کو پکڑتے تھے آپ کو معلوم ہو جاتی تھی کہ یہ رسی صحیح نہیں ہے، یہ مجھے منزل تک نہیں پہنچائے گی، تو آپ کو بے چینی ہوتی تھی۔ لیکن جب آپ کو سچی رسی مل گئی اور صحیح رسی مل گئی، صحیح پگ چنھ مل گیا، تو آپ کو فوراً سنتشٹی مل گئی اور آپ اس کے ذریعے سے آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ دنیا بھی ایک سمندر کی طرح ہے، ایک کنواں ہے، قید خانہ ہے۔ قید خانے میں انسان جیل میں اپنی مرضی سے نہیں جاتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے آتا ہے۔ تو اس دنیا کے قید خانے میں نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، ہم نے اپنے جیون کی شروعات خود نہ کری، اللہ نے کرائی ہے، اور نہ ہی اس قید خانے میں سے اپنی مرضی سے ہم جائیں گے۔ جب اللہ چاہے گا ہمیں موت دے کے اٹھا لے گا۔ اب اس دنیا کے سمندر میں رسی تو اور بھی بہت ساری پڑی ہیں، بہت سارے دھرم ہیں۔ ان دھرموں پر جو دھرم دھوکہ ہیں، جو شیطانی دھرم ہیں، ان دھرموں پہ چل کر بھی انسان کو اندر کی من کی شانتی نہیں ملتی ہے، وہ اوپری طور پر دل بہلانا ہوتا ہے صرف۔ لیکن جو لوگ غلط دھرم پر چلنے والے ہیں، ان کو اندر سے احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط راستے پر ہیں، ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں، ہمیں اندر سے سنتشٹی نہیں ہے، بس وہ چل رہے ہوتے ہیں اوپری طور پر اپنے جھوٹے من کو بہلانے کے لیے۔ اب جو انسان اس دنیا کے دھوکے کو دیکھ کر، اس دنیا کی حقیقت کو دیکھ کر، دنیا موت کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، اس دنیا کی حقیقت کو دیکھ کر کے اور جیون کی حقیقت کو سمجھ کر کے پوری دنیا کو ناپسند جب کرتا ہے اور اپنے سچے مالک کی طرف دل سے بڑھتا ہے کہ اس دنیا میں سکون نہیں ہے، پھر وہ اپنے سچے مالک، جس سمندر سے انسان پریشان تھا، بے چین تھا، سانس ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا، دکھی تھا، تو وہ باہر آنے کے لیے اتاولا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور وہ کھوج میں لگ گیا۔ پھر اسی پرکار سے اس دنیا میں سکون نہیں ہے، اور انسان اللہ کی طرف جب دل سے بڑھتا ہے تو جو سچے من سے اللہ کی طرف بڑھے گا وہ دنیا کی طرف نہیں دیکھے گا، پھر وہ آسمان کی طرف دیکھے گا۔ جو دنیا کی طرف دیکھتے ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح اپنی جیسی چیزوں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اپنی جیسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، کبھی پتھر کے آگے سر جھکا رہے ہیں، کبھی مورتی کے آگے سر جھکا رہے ہیں، کبھی قبروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، کبھی اپنے جیسے انسانوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، کبھی سورج کے آگے سر جھکا رہے ہیں، کبھی چاند کے آگے سر جھکا رہے ہیں، کبھی دیش کی بھکتی کر رہے ہیں، دیش کی پوجا کر رہے ہیں، کبھی گائے کی پوجا کر رہے ہیں۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی طرف ہی ان کا دھیان رہتا ہے، اور جو دل سے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں ان کی نگاہ آسمان پہ کو جاتی ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز فانی ہے، مرنے مٹنے والی ہے، ہر چیز پیدا ہے، اس کو ختم بھی ہونا ہے۔ کوئی ایک ہستی ہے جو موت سے پوتر ہے، جو سب سے اوپر ہے، جو سب کو چلا رہی ہے۔ تب وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اس مالک کا خیال کر کے کہ وہ مالک اوپر ہے اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ہر چیز اس کی غلام ہے، ہر چیز اس کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز آزاد نہیں ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، دن ہو، رات ہو۔
اگر سورج اپنا خود مالک ہوتا، اپنی مرضی کا خود مالک ہوتا تو 2-4 مہینے کی چھٹی کر لیتا، نہ نکلتا۔ اگر یہ سورج نہ نکلے تو ہم زندہ رہ لیں گے پھر؟ اس لیے یہ سورج بھی اللہ کے حکم کے بندھن میں بندھا ہوا ہے، یہ اپنی مرضی سے چھٹی نہیں کر سکتا ہے۔ اب جب انسان دل سے اللہ کی طرف بڑھے گا، اب وہ اللہ کے پگ چہن کی کھوج کرے گا، اپنے سچے بنانے والے مالک کے سچے راستے کے پگ چہن پہ غور کرے گا۔ ورنہ اس دنیا میں بے شمار دھوکہ پھیلا ہوا ہے، نرے دھرم پھیلے ہوئے ہیں، نرے فرقے پھیلے ہوئے ہیں، نرے مت پھیلے ہوئے ہیں، بے شمار رسیاں ہیں جو منزل تک نہیں پہنچتی، صحیح راہ کی طرف نہیں پہنچتی، بے شمار دھرم ہیں، بے شمار فرقے ہیں، بے شمار مت ہیں جو صحیح منزل تک نہیں پہنچتے، انسان کو گمراہی کی راہ پہ لے جاتے ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ انسان ایکانت میں بیٹھ کر اور غور کرے کہ جس مالک نے مجھے بنایا ہے اور اس دنیا کے سمندر میں مجھے بھیجا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی پگ چہن تو مجھے ضرور دیا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی رسی آسمان پہ سے ضرور ڈالی ہے نیچے کو۔ جیسے کہ ہم سمندر میں تھے، ہمارے گھر والوں نے رسی گیری اور اس میں اس کے ساتھ پہچان بھی گیری، ہم نے پہچان لیا ڈائری دیکھ کر کہ یہ میرے گھر کی ہے۔ سمندر میں تو رسی بہت ساری اور بھی پڑی تھی، لیکن ہم نے دل سے کھوجنا چاہا، جبھی تو ہم نے کھوجا اس رسی کو، جو رسی ہمیں سمندر سے باہر نکالنے والی تھی، ورنہ اور رسی تو چھوٹی تھی، اگر ہم انہی کو پکڑتے تو وہ ہمیں سمندر میں بھٹکا دیتی۔ تو اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے مذہب دنیا میں بے شمار ہیں، چھوٹی چھوٹی رسیاں۔ ایک دھرم ہے کوئی جو ہمیں آسمان سے اوپر پہنچائے گا، ہمیں سچے مالک کا راستہ دکھائے گا۔ اس مالک کی کوئی نہ کوئی رسی تو ایسی بھیجی ہوئی ہے جو پوری آسمان سے اوپر جاتی ہے، اس کے ٹکڑے دنیا میں بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اب انسان بیٹھ کر کے اپنے من میں ڈوبے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سچا سراغ پا جا اور گمراہی کے دھوکے سے بچ جا۔ اب جب انسان ایکانت میں شانتی میں بیٹھ کر اور غور کرے گا اپنے اندر کہ مجھے جس نے بنایا ہے اس نے میرے اندر اپنی رچنا، اپنی فطرت کو بنایا ہے، یہ ہے جیون کے صحیح مقصد کی مضبوط اور سچی پکڑ، اور اپنے بنانے والے سچے مالک کی سچی اور مضبوط پکڑ کی بات۔ اب انسان غور کرے گا ایکانت میں بیٹھ کر اکیلے میں کہ بھائی میں پہلے دنیا میں نہ بھاگوں، جس نے مجھے بنایا ہے اس نے اپنی کچھ نشانیاں میرے اندر رکھی ہیں ضرور، جیون کے صحیح مقصد کی۔ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ نادان ماں سے بچھڑ جاتا ہے اور وہ بے چین اور پریشان روتا پھرتا ہے، چیختا پھرتا ہے، اسے اس وقت تک سکون نہیں آتا جب تک کہ ماں کی گود میں جا کر نہ بیٹھ جائے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہماری آتما، ہماری روح کو جو سکون ہے وہ اللہ کی شرن میں ہے، اللہ کی پناہ شرن کی گود میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہماری شانتی ہے، سکون ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، انسان کہیں بھی بھاگ لے۔ اب اللہ کی پناہ میں جانے کا پگ چہن خود ہمارے اندر ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو رچنا ہے ہمارے اندر، اللہ کی شرن میں جانے اور سکون پانے کا پگ چہن ہمارے اندر ہے، اللہ کی پناہ میں جانے اور سکون شانتی پانے کا تار ہمارے اندر ہے۔ جیسے بہت سارے تار لٹکے ہوئے ہوں اور ایک تار میں آپ بلب لگا کر کے اور ایک تار کو جو ہے ان تاروں میں چیک کریں لگا کر کے کہ جون سے بھی تار میں لائٹ ہوگی فوراً بلب جل جائے گا، جون سے بھی تار میں لائٹ ہوگی فوراً ٹیوب لائٹ جل جائے گی۔ اب آپ بار بار لگا کر کے چیک کر رہے ہیں، ایک میں لگایا تو اس میں بلب نہیں جلا، اس میں لگایا اس میں نہیں جلا، اس میں لگایا اس میں نہیں جلا، اس میں لگایا اس میں نہیں جلا، اور پھر لاسٹ میں جب لگاتے ہیں آپ ایک اس میں تار میں جو ہے تو فوراً سے بلب جل جاتا ہے، کون نے کہا اس میں لائٹ ہے بھائی۔ اب اللہ کی پناہ اور شرن میں جانے کا اور سکون شانتی پانے کا پگ چہن اور تار اب سن لو دھیان سے کیا ہے۔ اللہ نے انسان کی رچنا بنائی، دو راستے اس کے سامنے کرے ہیں۔ اب انسان بیٹھ کر کے غور کرے کہ بھائی برائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، میرا من اس کو ناپسند کرتا ہے، ایشوری رچنا کے آدھار پر، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔
برائی چاہے ایک کण کے برابر ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو ناپسند میرا من کرتا ہے اور اس پر نہیں چلنے کو من کرتا ہے۔ قدرت نے، میرے سچے بنانے والے مالک نے برائی پر میرے اندر اپنی رچنا میں نہ چلنے کا سنکیت کیا ہے، برائی پر نہ چلنے کا اشارہ کیا ہے۔ کیا ثبوت ہے کہ اس نے میرے اندر برائی سے بے چینی اور گھبراہٹ رکھی ہے۔ اسی لیے جب میں کوئی برا کام کرنے کی طرف چلتا ہوں، کوئی گناہ کرنے کی طرف چلتا ہوں، تو قدرت میرے اندر بے چینی پیدا کر دیتی ہے، میرا دل گھبراتا ہے، دل دماغ بے چین ہوتا ہے، پیر کانپتے ہیں، ہاتھ پیر کانپتے ہیں۔ تو میرے بنانے والے نے مجھے سنکیت کیا ہے کہ برائی سے بچ، اور دنیا کی محبت انسان کو برائی کی طرف ہی دھکیلتی ہے۔ جو لوگ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھتے ہیں وہ برائی کی طرف بھاگتے ہیں۔ جب میں کسی برائی کی طرف چلتا ہوں تو قدرت جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ اپنی رچنا کے آدھار پر میرے اندر برائی سے لال بتی جلا دیتا ہے، بے چینی کی بتی جلا دیتا ہے، مجھے سنکیت کرتا ہے کہ یہ لال بتی ہے، اس پر نہ چل، رک جا، یہ لال بتی ہوگی، رک جا، اس سے پار نہ کر، گناہ نہ کر، برائی نہ کر۔ برائی کا خیال تو شیطان نے ڈالا، لیکن لال بتی جلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب انسان گناہ کی طرف چلتا ہے کہ اس سے رک جا، یہ دھوکہ ہے، یہ تیرے لیے بے چینی کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ نرک کی آگ کا راستہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا، ہمارے سچے بنانے والے مالک کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے، اس کی کرپا ہے، دیا ہے کہ وہ ہمیں سنکیت کرتا ہے تباہی کے راستے سے بچانے کے لیے۔ اب چونکہ برائی سے اللہ نے انسان کے اندر بے چینی اور مصیبت اور بے سکون، یعنی سکون نہیں رکھا، بے سکون رکھا ہے، بے چینی رکھی ہے، اس لیے سنکیت دیا ہے کہ اس سے بچ۔ اب دوسری طرف انسان غور کرے کہ بھائی اچھائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، میرا بنانے والا سچا مالک، جھوٹا نہیں، جھوٹے خدا تو بہت بنا رکھے ہیں لوگوں نے، میرا بنانے والا، سچا بنانے والا میرا مالک، وہ اپنی رچنا کے آدھار پر اچھائی کو پسند کرتا ہے اور اچھائی اس کی ہے، اسی لیے اس نے اپنی اچھائی میں میرے لیے سکون رکھا ہے۔ تو میرا بنانے والا مالک یہ چاہتا ہے کہ اچھائی چاہے ایک کण کے برابر بھی کیوں نہ ہو، ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو پسند کر اور اس پہ چل۔ اسی لیے جب میں اچھا کام کوئی کرتا ہوں، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا یا کسی غریب کو سہایتا لگائی یا 10 روپے دیے میں نے اسے، تو میرے اندر وہ سکون پیدا کر دیتا ہے۔ سارے سنسار میں اچھائی جس روپ میں بھی ہے سب اللہ کی ہے، سنسار کے سچے مالک کی ہے، ہمارے سچے بنانے والے مالک کی ہے، اور برائی جس روپ میں بھی ہے وہ سب شیطان کی ہے۔ حالانکہ برائی کو شیطان نے پیدا نہیں کیا، شیطان تو خود اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اچھائی برائی کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن برائی کو لقب دیا ہے شیطان کی برائی، برائی پر شیطان چلاتا ہے، شیطان انسان کے من میں برے خیال ڈالتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جیون دے دیا ہے اور اسے چھوٹ دے دی ہے کہ انسانوں کے من میں غلط خیال پیدا کرے، تاکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کا ٹیسٹ لے کہ کون اچھائی پہ چلتا ہے اور کون برائی پہ چلتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے سچے راستے کا پگ چن اور تار کہ اچھائی پر چل، اس نے اپنے اچھائی میں تیرے اندر سکون رکھا ہے، برائی سے بچ۔ اسی لیے اس نے برائی شیطان کی ہے، برائی کا راستہ غلط ہے جو نرک کی آگ کی طرف لے جاتا ہے، اسی لیے اس نے برائی سے تیرے اندر بے چینی رکھی ہے، اور جب تو گناہ کرتا ہے تو تیرے اندر لال بتی وہ جلا دیتا ہے، تجھے اشارہ کرتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر۔ اب دیکھیے، مان لیں مثال کے طور پر کہ 10 لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، بات سمجھے کہ 10 لوگوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اب 10 لوگوں میں سے جس نے سب سے بڑا احسان کیا ہے، اگر ہمیں 10 لوگ بلائیں گے تو جس نے سب سے بڑا احسان کیا ہے، قاعدہ یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے بھگ کے اس کے پاس جائیں، اس کا احسان مانیں اور اس کے حکم کو مانیں، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب دنیا میں ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، ان کے دل میں محبت ڈال دی ہماری، تاکہ وہ پالیں ہمیں، پرورش کریں ہماری۔ دنیا میں الگ الگ طرح سے لوگ احسان کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان جو کیا ہے انسان کے اوپر وہ اللہ نے کیا ہے۔ انسان کچھ نہ تھا، اللہ نے اسے پیدا کیا، جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ یہ اللہ نے ہماری رچنا میں رکھا ہے کہ جو احسان کرتا ہے ہمیں اس سے ایٹومیٹک محبت ہو جاتی ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر سب سے بڑا احسان کیا ہے، اسے جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، اسی لیے اپنی محبت کی آگ ہر انسان کے دل میں سلجھائی ہے۔ جو غور کرے، اللہ کو پانا چاہے، اس کا احسان مانے۔
اب ایک طرف دنیا اور دنیا کے لوگ اس کو بلا رہے ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے احسان کیے ہیں، ماں باپ نے احسان کیا ہے نا، اور لوگوں نے احسان کیے ہیں۔ اب ایک طرف اس کائنات کا مالک جس نے سب سے بڑا احسان کیا ہمارے ساتھ وہ ہمیں بلا رہا ہے، تو ہمیں کدھر کو جانا چاہیے پھر؟ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنسار کا سچا مالک کہ اللہ انہی لوگوں کو راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، یعنی سارے جہان سے منہ پھیر کر اور ایک اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اپنا فیس کرتے ہیں، اپنا چہرہ کرتے ہیں، اس کو پانا چاہتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں یہ دو راستے بتائے ہیں سنسار کے سچے مالک نے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے سامنے دو راستے کر دیے۔ سورہ دہر میں فرمایا ہے، آپ خود پڑھ لیں، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے سامنے دو راستے کر دیے، چاہے وہ ہمارا احسان مانے یا ناشکری کرے۔ احسان ماننے والوں کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، بہترین کھانے پینے ہر چیز ان کی خواہش پوری ہوگی، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے نرک کی آگ ہے، جہنم کا قید خانہ ہے جس میں زنجیروں میں جکڑا جائے گا انسان کو، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب آپ اس بات میں ذرا غور کریں، ہمارے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ نے جیون جینے کے دو راستے بنائے، چاہے انسان اس کا احسان مانے یا ناشکری کرے، اس کا فری ول دیا، جیون کا سمے دیا، پھر ان دو راستوں کے دو انجام بھی بتا دیے کہ احسان ماننے کا انجام جو ہے موت کے بعد انعام ہے اللہ کا، جنت کا انعام، اور ناشکری کرنے کا، انکار کرنے کا انجام ہے موت کے بعد نرک کی آگ کی سزا، جہنم کی آگ کی سزا۔ مجھے بتاؤ آپ، دنیا میں کس کو نہیں پتا کہ مجھے مرنا ہے؟ میں دنیا میں جیون کا سمے لے کے آیا ہوں، مجھے مرنا ہے۔ اب وہ بات الگ ہے کہ موت کو بھلائے پھرتا رہے، دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کر دھوکے میں جیتا رہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کس کا ضمیر نہیں جانتا اس بات کو؟ جب انسان، ہم بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے میں نے، جب گناہ کرتی ہیں، کوئی ان سے غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے تو اپنے ہاتھ کی چوڑیاں دیوار میں مار مار کر توڑ دیتی ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ انسان کا ضمیر اس پر لعنت بھیجتا ہے، اس پر ملامت کرتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، تجھے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو کس کو نہیں پتا کہ میں جو غلط کام کر رہا ہوں مجھے اس کی سزا ملے گی، میرا مالک مجھے اس کی سزا دے گا؟ اب وہ بات الگ ہے تم بھلائے پھرتے رہو جہنم کو۔ کس کو نہیں پتا کہ میری آتما، میری روح دکھ تکلیف میں ایک مالک کو ہی پکارتی ہے، تو میرا سچا مالک ایک ہے۔ اب وہ بات الگ ہے کہ تم 33 کروڑ خدا بنائے پھرتے رہو، کبھی پتھر کو پوجتے پھرو، کبھی قبر کو پوجتے پھرو، کبھی پیڑوں کو پوجتے پھرو، وہ بات ایک الگ ہے۔ جو جان بوجھ کر غلط راستے پر چلے گا وہ نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ دنیا میں اللہ کے سچے راستے سے بھٹکتے پھر رہے ہو تو اپنی غلطی سے پھر رہے ہو۔ کبھی بیٹھ کر اپنی انتر آتما پہ غور تو کرو، جب تھک جاتے ہو یا تکلیف کی حالت میں ہوتے ہو، بخار چڑھ جاتا ہے یا بڑھاپے کی حالت میں ہوتے ہو، اٹھتے بیٹھتے میں کہ تم 33 کروڑ خداؤں کو پکارتے ہو، ایک کو ہی تو پکارتے ہو۔ اے میرے مالک، تمہاری رچنا میں تمہارے سچے بنانے والے مالک نے ایک اپنے آپ کو ہی پکارنا رکھا ہے۔ تم ایک ساتھ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو، خداؤں کو نہیں پکار سکتے، ایک کو ہی پکار سکتے ہو۔ تمہاری ایک ہی زبان ہے، ایک ہی دل ہے، ایک ہی من ہے، 33 کروڑ نہیں ہے، ایک ہی منہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ تم انجانے میں غلط نام پکارو، لیکن پکارو گے ایک ہی کو۔ اللہ نے اپنی رچنا میں تمہارے اندر یہ رکھا ہے۔ مسلمان کہتا ہے یا اللہ، ہندو کہتا ہے بھگوان، اور تمہارے اندر تمہارے سچے بنانے والے مالک اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک کے حکم پر چلنے کی ہی چھمتا رکھی ہے۔ تم 10-20 کے حکم پر نہیں چل سکتے، تھک جاؤ گے، کس کس کا حکم مانو گے؟ اس لیے ایک کے حکم پر چلنے کی ہی اس نے تمہارے اندر چھمتا رکھی ہے کہ تم ایک مالک کا حکم ہی ٹھیک طرح سے پورا کر سکتے ہو۔ اب تو کم سے کم کبھی اٹھتے بیٹھتے بخار کی حالت میں یا تھکن کی حالت میں یا بڑھاپے کی حالت میں کم سے کم غور تو کر کے دیکھو کہ تمہاری انتر آتما، اپنی آتما پر، اپنی روح پر غور تو کرو کہ وہ کتنے مالکوں کو پکار رہی ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ ایک ہی مالک کو پکار رہی ہے۔ بس یہی تمہارے سنسار کے سچے مالک کا سچا تار ہے، اس سے جڑنے کے لیے یہی سچا پگ چن ہے۔ اب اسی رچنا کے پگ چن کے آدھار پر دھرتی پر آپ کھوج کریں کہ کون سی کتاب سچی ہے اس کی۔ اگر تم اپنے مالک کو اس کی احسان کی نگاہ سے دیکھو گے کہ میں کچھ نہ تھا، مجھے اس نے انسان بنایا، جیون دیا، جیون جینے کے سارے سادھن دے رکھے ہیں، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کے احسان میں ڈوب کر اس کی کھوج کرو گے،
इसी रचना के आधार पर उसको पहचान कर जब आप कुरान मजीद को पढ़ोगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका हिंदी में अर्थ है कि सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो संसार का सच्चा मालिक है और सारे जहानों को, हर चीज़ को पालने वाला है, सबका पालनहार है। अब इससे आगे कहा गया है अर्रहमान अर्रहीम, जिसका हिंदी में अर्थ है कि बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है, यानी हमारा बनाने वाला बहुत कृपालु, बड़ा दयावान है। तो पहली बात से आपको समझ में आई कि संसार का मालिक एक है, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है। और दूसरी बात फिर एक कोई हस्ती है जो सबको पाल रही है, कीड़े मकोड़े सबको धरती पर जो है खाने को पीने को दे रहा है, रिज़्क। तो बेशक तारीफ के लायक वही है जो जिंदा, कायम और दायम है। तो सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। तो बेशक कोई हस्ती है जो एक है, जो इस कायनात को चला रही है और फिर वही सबको पाल रहा है। फिर आगे कहा गया है अर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। क्या दलील है इस बात की कि मेहरबान है और रहम करने वाला है? आप देखिए, उसने हर इंसान के अंदर अपनी रचना को रचा है, अच्छाई पर चल, बुराई से बच। अब कितने धरती पर कितने इंसान हैं जो उसकी रचना के खिलाफ चल रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, बुराई पे चल रहे हैं, जुल्म जास्ती कर रहे हैं, धरती में फसाद फैला रहे हैं। वो उनको भी खाने को दे रहा है, लेकिन मौत तक, जब तक इम्तिहान चल रहा है। ये कानून अल्लाह की तरफ से बनाया जा चुका है। इंसान चाहे अल्लाह की कितना ही रचना के खिलाफ चले, अल्लाह उसको मौत तक फिर भी रोजी देगा, क्योंकि उसकी उम्र और रिज़्क पैदा होते ही लिख दी थी अल्लाह ने। अब देखिए, कहा गया है रहमान और रहीम। रहमान का मतलब रहम करने वाला, और रहीम का मतलब यानी रहमान का मतलब अच्छा कार्य करने वाला, नेकी करने वाला, अच्छा काम करने वाला। और रहीम का मतलब उस नेकी को बीच में ना काटने वाला, उसको पूरी कंप्लीट करने वाला। अब अल्लाह ने हमें जीवन दे दिया, जीवन जीने के सारे साधन दे दिए, खिला रहा है, पिला रहा है। अब हम चाहें उसकी रचना के खिलाफ चलें, उसने हमें पैदा करके जीवन देकर और जीवन के सारे साधन देकर हमारे साथ अच्छा कार्य किया है, अच्छा काम किया है। अब अगर हम उसकी रचना के खिलाफ चलते हैं, बुरे काम करते हैं, तो वो हमारी रोजी को बंद नहीं करेगा। रहमान है और फिर रहीम, नेकी को कंप्लीट करने वाला। हमें भूखा नहीं मारेगा, मौत तक हमें रोजी देगा, चाहे हम उसके हुक्म को माने या ना माने। इसीलिए आप दुनिया में देखते हैं कि बड़े बड़े जालिम हैं, जुल्म कर रहे हैं, उनकी अल्लाह ताला उनकी आंखों को नहीं फोड़ता, उनके कानों की सुनवाई को ख़त्म नहीं करता, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, बड़े बड़े जालिमों को भी खिला रहा है। लेकिन मौत के बाद अल्लाह की रोजी, अल्लाह की नेमत सिर्फ ईमान वाले ही खाएंगे जन्नत में, जो अल्लाह को राज़ी करके जाएंगे, अल्लाह का एहसान मान के जाएंगे मरकर। तो अल्लाह ताला कैसे रहमान और रहीम है? भाई, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और जो फैक्ट्री मालिक के कानून और नियम हैं, आप उसके खिलाफ चल रहे हैं, फैक्ट्री वाले को नुकसान कर रहे हैं, तो क्या वो आपको रखेगा फैक्ट्री में? अगर ज़्यादा ही कोई दयालु और रहम करने वाला कोई फैक्ट्री मालिक हुआ तो आपको 1 महीने की तनख्वाह दे देगा। आप उसका नुकसान कर रहे हैं, उसके कानून के एतबार से नहीं चल रहे हैं, 2 महीने की तनख्वाह दे देगा, 3 महीने की दे देगा, 4 महीने की दे देगा, हैं? लेकिन आपको हमेशा वो तनख्वाह नहीं देगा, आपको भगा देगा। लेकिन अल्लाह ताला हमें पैदा करने के बाद रहमान, उसने अच्छा काम किया, हमें पैदा करके हमारा इम्तिहान लेने के लिए पैदा किया, जीवन जीने के 2 रास्ते दिए, रास्ते भी दिखा दिया, अच्छाई में सुकून रखा, बुराई में बेचैनी घबराहट रखी। रहमान है, हमारे साथ उसने अच्छा काम किया, और फिर हम चाहें उसकी नाफरमानी करें, और कर रहे हैं धरती पे बहुत लोग। लेकिन रहीम, रहम किए हुए है, हम गुनाह करते हैं, हमें फिर भी खिलाता रहता है, और ज़िंदगी भर खिलाता है। 1 आध महीने नहीं खिलाता, ज़िंदगी भर खिलाता है, जब तक सांस चलती है, जब तक उसने जीवन का समय दिया है। और उसने हर इंसान के जीवन का वक्त जो है तय कर रखा है, मुकर्रर कर रखा है। जब वो वक्त आ जाएगा, इम्तिहान पूरा हो जाएगा, तो फिर दुनिया में इंसान एक सांस फालतू भी नहीं ले सकता, फ़ौरन इस दुनिया से उसको मौत देकर उठा लिया जाएगा। अब इस बात से मुझे एक बात और याद आई कि अल्लाह की तरफ से हर इंसान को जीवन का समय दिया जाता है, और उसके सामने हर समय 2 ऑप्शन चुनने के लिए दिए जाते हैं अल्लाह की तरफ से, अच्छाई को चुन या बुराई को चुन, अल्लाह का एहसान मान या इनकार कर। और वो ऑप्शन अल्लाह की तरफ से हर प्रकार से फिट किए हुए होते हैं इस जीवन की परीक्षा में पास होने या फेल होने के लिए।
جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ کی طرف سے کوئی آپشن آیا، کوئی غریب آدمی ہے، محتاج ہے، بھوکا ہے، وہ رو رو کر کھانا مانگ رہا ہے۔ اب اس کے پاس دو آپشن ہیں اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، یا تو اس پہ ترس کھا، اللہ سے ڈر، اس کی سہایتا کر، اسے کھانا کھلا، اور دوسرا آپشن ہے کہ اکڑ دکھا، گھمنڈ دکھا، اس میں لات مار، اس کی بے قدری کر، بے عزتی کر۔ اب وہ دونوں میں سے کون سے کو چنتا ہے، یہ اس کا امتحان ہے، ٹیسٹ ہے۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے امتحان کے آپشن ہر انسان کے لیے دنیا میں طے کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ جب جیون کا سمے پورا ہو جاتا ہے، انسان چاہے بھلے ہی کتنا ہی کہے کہ یا اللہ مجھے ایک بار اور موقع دے دے، دنیا میں بھیج دے مجھے، تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے جیون کے سمے کے امتحان لینے کے ایک ایک پل جو اللہ کے یہاں طے کیے ہوئے تھے، آپشن دیے ہوئے تھے، وہ پورے ہو چکے ہیں۔ اب تو امتحان کا سمے پوری طرح سے پورا کر چکا ہے، اور تو اس امتحان کے جیون میں ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار چکا ہے، فیل ہو چکا ہے۔ نرک کی آگ، جہنم کی آگ تیرا مقدر بن چکی ہے، تو میرے بھائیوں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا میں اپنے ایک ایک وقت کو، ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو بیکار مت سمجھو۔ اللہ کا ہر سمے طے کیا ہوا ہے۔ تمہاری پریکچھا لینے کے لیے تم کب کب کس سے ملو گے، کب کب کیا کرتے ہو، کب کب کیا کر رہے ہو، کس کے ساتھ کیسا برتاوا کرو گے، کون سے آپشن کو چنو گے، اللہ نے تمہیں اس کی فری ول اور چھوٹ دے رکھی ہے۔ اپنے سمے کو بیکار نہ سمجھیں اور جیون کے ایک ایک پل کو قیمتی بنائیں، اللہ کی طرف دھیان لگائیں۔ تم اس دنیا میں آ کر کیا کرو گے، کیسے کرم کرو گے، یہ اللہ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، اسی لیے لکھا ہوا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایکسٹرا گیان ہے، ایکسٹرا علم ہے۔ اللہ نے تمہارے سامنے دونوں راستے کر دیے، اب تم کون سے راستے کو چنتے ہو، کون سے پہ چلتے ہو، اللہ تمہارا ہاتھ نہیں پکڑے گا، ہاں تمہارے اندر احساسات پیدا کرے گا، اچھائی پہ چلنے کے، برائی سے بچنے کے۔ اللہ نے تمہیں چھوٹ دی ہے، جیون کا سمے دیا ہے، اللہ تمہارا ہاتھ نہیں پکڑے گا، ورنہ اگر اللہ چاہے تو کوئی بھی انسان ایک دھرتی پر جو ہے، اس دھرتی پر ایک کण کے برابر بھی جرم نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف ایک ذرے کے برابر بھی نہیں چل سکتا ہے۔ یہ تو اس نے تمہیں چھوٹ دی ہے، امتحان لیا ہے، جبھی تم برائی کر رہے ہو، ورنہ اگر اللہ چاہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، اگر وہ چاہے تو تمہاری ایک انگلی ہل نہیں سکتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے امتحان لینے کے لیے سارے آپشن بنائے گئے ہیں، یاد رکھیں۔ جیسے انسان کی رزق لکھ دی ہے کہ کون سے منٹ میں، کون سے سمے میں، کون سی سیکنڈ میں کون سا رزق کھانا ہے، کون سے سانس میں کون سا رزق پیٹ میں جائے گا، اسی طرح سے کب کس کس سے ملے گا، انسان ملتا ہے اور وہاں پر اس کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اللہ سے ڈرتا ہے یا اکڑتا ہے، اللہ سے ڈر کر برائی سے بچتا ہے، اچھائی پہ چلتا ہے، یا اکڑتا ہے، برائی پہ چلتا ہے۔ جب موت کا سمے آ جائے گا، امتحان پورا ہو جائے گا، تو پھر انسان کو ایک سیکنڈ بھی نہیں مل پائیں گی، چاہے انسان کہتا رہے، اس سے کہا جائے گا اب تیرے امتحان کا سمے پوری طرح سے پورا ہو چکا ہے، اور پھر جس کی یہ دنیا ہے وہ اس دنیا سے ہمیں نکال لے گا۔ پھر انسان جیسے کرم کر کے مرا ہے، اس کو موت کے بعد کی زندگی میں ویسے ہی بدلہ دے گا۔ تو یاد رکھیں، پوری طرح سے کمپلیٹ اللہ کے تعالیٰ کے سارے طریقے بنائے ہوئے ہیں امتحان لینے کے لیے۔ جیسے ہمارے سامنے اوروں کو موت دے کے اٹھاتا ہے، اس میں پھر ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم غور کرتے ہیں کہ نہیں جیون کی حقیقت پر، یا سچائی کو نظر انداز کر کے دنیا کے دھوکے کی طرف دوڑ لگاتے رہتے ہیں۔ لوگ مر رہے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہے ہیں، تو ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اتنے لوگ ہمارے سامنے مر گئے، جب وہ دنیا میں نہ رہے تو ہم کہاں سے رہیں گے۔ ہم اس دنیا کے موت کے گھر کو ہمیشہ کا گھر سمجھے بیٹھے ہیں، اور اس میں جو ہے دنیا کے دھوکے میں مال دولت کی دوڑ لگا رہے ہیں، جیون کی حقیقت کو، سچائی کو جو ہے بھلائے پھر رہے ہیں، موت کو بھلائے پھر رہے ہیں، نظر انداز کرتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے معاملات، سارے طریقے، ہمارے سارے آپشن امتحان لینے کے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور جب یہ پورے ہو جائیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے انسان کا امتحان پورا ہو جائے گا۔ اب یا تو اگر اللہ کو راضی کر کے مرا ہے، سچائی پہ غور کیا ہے، اس نے اللہ کی طرف دھیان دیا ہے کہ دنیا دھوکا ہے، میں اللہ کو راضی کروں، جیون کے مقصد پہ غور کروں، اگر اللہ کو راضی کر کے مرا ہے تو ہمیشہ کی کامیابی ہے، موت کے بعد اس امتحان میں پاس ہو جائے گا وہ۔ اگر اللہ کو ناراض کر کے مرا ہے، سچائی سے اندھا ہو کر، جان بوجھ کر بھلا کر، اللہ کی طرف غور نہ کیا، دنیا کی حقیقت کو دیکھتا رہا، لوگ یہاں مرتے رہے، دنیا بٹورنے میں لگا رہا،
اللہ کی طرف دھیان نہ لگایا، برائی پہ چلتا رہا، اللہ کی رچنا کے خلاف چلتا رہا، اللہ کو ناراض کر کے مرا، تو موت کے بعد ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہار جائے گا اور پھر نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جیون پہلی بار اور آخری بار ملا ہے، بار بار نہیں ملے گا۔ یہ جیون موت کے بعد کی اصلی زندگی کے لیے امتحان ہے۔ یہ ہمارے بنانے والے مالک نے ہمیں اس دنیا میں نقلی جیون دے کر اصلی جیون کے لیے ہمارا ٹیسٹ لیا ہے، پریکشا لی ہے، امتحان لیا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، ایسی کوئی جگہ ہے، ایسی کوئی انسانوں کی بستی ہے یا گاؤں یا شہر ہے جہاں لوگ مرتے نہ ہوں؟ تو اللہ کی طرف سے تو سچائی اسپشٹ روپ سے ہر انسان کو دکھائی جا رہی ہے۔ اب انسان سچائی پر غور کر کے اور اپنے مالک کی کھوج نہ کرے، وہ بات ایک الگ ہے۔ ہر بستی میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں لوگ مر رہے ہیں۔ اب زندہ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، بھئی یہ لوگ کیوں مر گئے، اور میری زندگی کا بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، میری جان ہے کس کے قبضے میں؟ میں اس دنیا میں پہلے نہیں تھا، اب اچانک سے دنیا کے اندر آ گیا ہوں۔ میں دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیج دیا ہے، میں نے اپنے جیون کی شروعات نہ کری، کسی نے کرائی ہے۔ نہ تو میری جان میرے قبضے میں ہے اور نہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، لہٰذا میرا کوئی مالک ہے جو میرے اوپر دکھ بھیجتا ہے، میں روک نہیں سکتا، تکلیف بھیجتا ہے، میں روک نہیں سکتا۔ ہمارے اوپر موت بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، ہم روک نہیں سکتے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اس سچائی کو دیکھ کر کے غور کرے، اور پھر غور کرے کہ جو ہے اس کائنات کو کون چلا رہا ہے۔ یہ تھوڑی کہ اندھا بنا پھرتا رہے کہ آٹومیٹک سسٹم ہے۔ ارے اتنی بڑی کائنات اتنے بہترین حساب سے چل رہی ہے اور تو اندھا ہو گیا تو کہہ رہا ہے آٹومیٹک سسٹم ہے۔ اب تو اندھا ہو کر سوچتا ہے کہ یہ کائنات کا سسٹم آٹومیٹک ہے، میرا کوئی مالک نہیں ہے، میں دنیا میں آزاد ہوں بنا مالک کے۔ کبھی غور نہیں کرتا کہ انسان کوئی پتھر کی مورتی ہے۔ جیسے یہ دنیا ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ایسے انسان کے اندر ایک من کے خیالات کی دنیا ہے، اللہ کی رچی ہوئی رچنا ہے۔ انسان کے اندر خوشی کو سمجھنے کا مادہ ہے، غم کو سمجھنے کا مادہ ہے، رونے کا مادہ بھی ہے، ہنسنے کا مادہ بھی ہے، اکڑنے کا مادہ بھی ہے، جھکنے کا مادہ بھی ہے، نرمی کا مادہ بھی ہے، گرمی کا مادہ بھی ہے، احسان ماننے کا مادہ بھی ہے، شرم و حیا کا مادہ بھی ہے۔ آنکھوں کے سامنے اگر ماں آتی ہے تو اسے کچھ اور نگاہ سے، کچھ اور خیالات سے، کچھ اور سوچ سے، کچھ اور جذبات سے دیکھتا ہے۔ بہن آتی ہے اسے کچھ اور خیالات سے دیکھتا ہے۔ بیوی آتی ہے تو اسے کچھ اور سوچ سے، کچھ اور ذہنیت سے، کچھ اور جذبات سے، کچھ اور خیالات سے، کچھ اور سوچ سے دیکھتا ہے۔ کیا انسان کے اندر یہ ایسی الٹپ ہو رہا ہے؟ یہ جذبات اور خیالات کسی نے بنائے نہیں ہے کیا؟ انسان پہلے دماغ سے سوچتا ہے، پھر چلتا ہے، اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ پیر چلاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سارے آپشن اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ہیں امتحان لینے کے۔ اب مسجد میں اذان لگ رہی ہے، ہر انسان کو پتا ہے کہ سچا مالک سنسار کا نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے۔ اب اذان لگتی ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، اللہ سب سے بڑا ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ، اس نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم سب کا مالک ایک ہے، چاہے تم ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، جو بھی ہو، تم سب کا مالک ایک ہے۔ اس نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کی عبادت کرو، اس کے حکم پہ چلو، اچھائی پہ چلو، برائی سے بچو۔ آ جاؤ، اب زمین پر ایک پوتر استھان چن لیا گیا ہے جس کا نام مسجد ہے۔ آ جاؤ، اس کے سامنے اب سر جھکانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ کون اس کا احسان مانتا ہے اور کون اس کی ناشکری کرتا ہے، کون اس کی عبادت کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ آ جاؤ، اس کے سامنے سر جھکانے کا وقت ہو گیا ہے، اس کی عبادت کا، اس کی پوجا کرنے کا سمے ہو چکا ہے۔ آ جاؤ، تم دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہو، اس کی عبادت کرو، اسے راضی کرو، جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اس مقصد کو پورا کرو، اس کے سامنے سر جھکاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کے حکم پہ چلو، تاکہ تم مرنے کے بعد کامیاب ہو جاؤ، اس امتحان میں پاس ہو جاؤ، جیون کی پریکشا میں پاس ہو جاؤ، اور مرنے کے بعد پھر جنت کا ہمیشہ کا اس کا انعام پاؤ۔ یہ آواز کس کے کان میں نہیں جاتی ہے؟ ہمارے ہندو بھائی بھی پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے کان میں بھی جاتی ہے۔ کیا انہیں نہیں پتا کہ ہم سب کا مالک ایک ہے؟ اب وہ بات ایک الگ ہے کہ تم مورتی بنا کر بچوں کی طرح، گڑیا گڈوں کی طرح کھیلتے رہو، ان کے آگے سر جھکاتے رہو، سچائی کو جان کر بھی جو ہے جھوٹ سے دل بہلاتے رہو، جیون کا سمے برباد کرتے رہو، تو ٹھیک ہے، امتحان تو ہو رہا ہے پورا بھیا۔ سب کو پتا ہے کہ مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی، نراکار ایشور کی پوجا ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ رام مندر بنا رہے ہیں اور مسجد کو توڑ رہے ہیں۔ تو بھئی امتحان کا سمے پورا ہے۔ دنیا میں کون دنیا میں ہمیشہ رہے گا؟ اپنے اپنے کرم کر کے جا رہے ہیں، جیسے کرم کر کے مریں گے ویسے ہی بدلہ پائیں گے موت کے بعد۔ جان بوجھ کر جو ہے سچے راستے کو جان کر کے شیطان کے دھوکے میں جو ہے کھیل رہے ہیں،
غلط دھرم پہ چل رہے ہیں، گڑیا گڈوں کی طرح، بچوں کی طرح نادانی میں جو ہے اپنے ہاتھ سے مورتی بنا کر کے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، جبکہ وید منع کر رہے ہیں، آسمانی کتاب منع کر رہی ہیں۔ نہ تस्य پرتیما استی، اس خدا اس بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی عکس نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی اسکلچر نہیں ہے، کوئی فوٹو نہیں ہے، کوئی پینٹنگ نہیں ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، کوئی اس کے ہاتھ پیر شریر چھاتی، کوئی اس کا منہ، کوئی آنکھ ناک، کچھ نہیں ہے اس کا، اور پھر بھی جو ہے اپنے جیسے انسانوں کی طرح مورتی بنا کر کے اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اپنی منمانی کرتے رہو، جیون کا سمے تو پورا ہو رہا ہے، اس دھوکے کے گھر میں لگ کر کے اپنی موت کے بعد کی زندگی برباد کر لو، اپنا بھگتو گے مرنے کے بعد۔ ہمارا کام تو بھائی سمجھانے کا ہے، جگانے کا ہے لوگوں کو، کیونکہ سنسار کے سچے مالک نے، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ تم میرا سچا پیغام دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤ۔ تمہارا کام ہے کہ میرا سچا پیغام لوگوں کے کان تک پہنچا دینا، پھر اسے موت دینے کے بعد پھر میں دیکھ لوں گا اس نے میرے پیغام کو مانا یا نہیں مانا۔ اب دیکھو نا انسان کی کتنی عقل خراب ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ بنی ہوئی چیز بنانے والے کی پوجا کرے۔ بھائی مورتی کو انسان نے بنایا ہے تو چاہیے تو یہ کہ مورتی انسان کی پوجا کرے، مگر الٹا انسان مورتی کی پوجا کر رہا ہے، اور جو انسان کا سچا بنانے والا ہے اس کی ناقدری کر رہا ہے، اس کے ساتھ شریک کر رہا ہے، تو بھائی موت کے بعد تو نرک کی آگ میں پھر جائے گا، اگر اللہ سے معافی مانگ کے نہ مرا تو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی کی تحقیق کرے، سچ اور جھوٹ کو سمجھے، اور اللہ کے اپنے بنانے والے سچے مالک کے سچے راستے کو پہچانے۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف برائی پر چلے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرے گا، کیونکہ مرنے کے بعد اسے سزا ملے گی، بھگتنا پڑے گا۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔ جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ نرک میں جانے والا ہے، جہنم میں جانے والا ہے، اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اور جو لوگ اچھے کرم کریں گے، ایمان لائیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، وہ جنت میں جانے والے ہیں، سورگ میں جانے والے ہیں، اور سورگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو آج لوگ سچ اور جھوٹ کی تحقیق تو کرتے نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ارے ہمارے بڑے بوڑھے ایسا کرتے آئے، ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی ایسی کریں گے، بھائی ہم کسی کی بات نہیں۔ ارے تو بڑے بوڑھوں کی بات کو مت دیکھ بھائی، اپنے بنانے والے مالک کی رچنا کے آدھار پر اس کی سچائی کو دیکھ، اور سچائی سے تول کہ بڑے بوڑھوں کی بات اگر صحیح ہے تو مان، اگر غلط ہے تو مت مان۔ مرنے کے بعد تجھے بڑے بوڑھے نہیں بچائیں گے۔ ہاں یہی دیکھ لے موت پہ، جب اللہ تعالیٰ موت بھیجتا ہے تو اکیلے بلاتا ہے، سب رشتے ناتے یہیں چھڑوا دیتا ہے دنیا کے اندر ہی۔ یہ ثبوت دیا ہے اس نے کہ مرنے کے بعد جو جیسے کرم کر کے آئے گا ویسے ہی بدلا پائے گا۔ جب دنیا میں بھیجتا ہے تو اکیلے بھیجتا ہے، پھر دنیا میں سارے رشتے ناتے دیتا ہے اللہ تعالیٰ امتحان لینے کے لیے، اور پھر موت پر جو ہے سارے رشتے ناتے امتحان کی چیزیں یہیں پر چھڑوا دیتا ہے، اور پھر انسان کو اکیلے بلاتا ہے موت دے کر، اٹھا کر۔ یہ دلیل ہے اور ثبوت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا، جیسے انسان کے کرم ویسے ہی اللہ کا بدلہ۔ کوئی رشتہ ناتا موت کے بعد کام نہیں آئے گا، بڑے بوڑھوں کی کوئی بھی غلط بات موت کے بعد کام نہیں آئے گی، ولکن دردناک سزا بن جائے گی۔ آج تمہارے بنانے والے سچے مالک اللہ کی طرف سے تمہیں بلایا جا رہا ہے، اللہ کا بلاوا آ رہا ہے کہ میرے بندے آ جاؤ میری طرف، سب سے بڑا احسان میں نے کیا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے کھلایا پلایا، آجا میری طرف، آجا میرے بلاوے پر۔ آج انسان آنے کو تیار نہیں، بڑے بوڑھوں کی رسم کے چکر میں، جھوٹے دھرم کے چکر میں، ادھرم کے چکر میں، تو مت آ پر جھوٹ پہ چل، برائی پر چل۔ موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ برائی پہ چلنے والوں کو نرک کی آگ میں جھونکے گا تو پھر اللہ کا اعلان ہے کہ تم بھی مجھے پکارنا، پھر میں بھی نہیں آؤں گا، تم بھی پھر نرک کی آگ میں تباہ ہوتے رہنا، چیختے رہنا، میں بھی تمہاری آواز پہ نہیں آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اپنی خبر بھیج دی ہے، ڈریں اس سے۔ ہم اللہ سے ڈر کر دنیا کے سب کے حکموں کو چھوڑ کر، ٹھکرا کر ایک اللہ کے حکم پہ آ جاؤ، سچائی پہ آ جاؤ، کیونکہ تمہیں مرنے کے بعد اکیلے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ میرے بھائیوں، سارا جہان کڑوا ہو جائے، اللہ میٹھا ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے سارے جہان کو میٹھا کیا، اللہ کو کڑوا کر دیا، تو جان لینا مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکام ہیں۔ اب آئیے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں، بات بہت لمبی ہو گئی۔ سوال یہ تھا کہ سنسار کا سچا مالک اللہ تعالیٰ ہمیں دکھ تو رہا نہیں ہے، تو پھر اس کے سچے راستے کے سچے پگ چن کو کیسے پہچانیں، جو بالکل گمراہیوں سے نکل کر، بھٹکنے سے نکل کر، بالکل اسپشٹ روپ سے کنفیوژن سے نکل کر سچے راستے کو پہچان لیں۔
تو دیکھیے میں نے آپ کو مثال دی تھی سمندر میں رسی کی مثال دی تھی آپ کو، اور رسی میں بندھے ہوئے باٹ اور ڈائری کی مثال دی تھی میں نے آپ کو، جس کے دوارا آپ نے پہچان کر لی کہ یہ باٹ دنیا سے آیا ہوا ہے اور یہ ڈائری میرے گھر سے آئی ہوئی ہے، تو یہ رسی میرے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پکا سچا پگ چنہ آپ کو مل گیا تھا۔ اب قرآن میں کہا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ ہماری جو آتما ہے، یہ روح ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گی۔ اللہ کی طرف سے وعدہ کر کے آئے ہیں ہم کہ میرے مالک دنیا میں مجھے امتحان کے لیے بھیج، میں جیون کی پریکشا میں جو ہے پاس ہو کے آؤں، میں ایمان والا بن کے آؤں، میں ایماندار بن کے آؤں، سچا بن کے آؤں، تیرا احسان مان کے آؤں، تجھے راضی کر کے آؤں، اور میں ہوں ہی ایمان والا، میں سچا ایماندار ہوں، تیرا احسان ماننے والا ہوں۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تیرا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد اس کی رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، اس کے حکم آ رہے ہیں، اس کی لاپرواہی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، دنیا کو آگے دھر رہے ہیں، اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی من کی اچھاؤں کو پورا کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں، سچائی کو بھلائے پھر رہے ہیں کہ ہمیں جانا ہے دنیا سے لوٹ کر کے اپنے مالک کے پاس۔ اب ہم اگر اللہ کو بھلا کے مر گئے، اللہ اپنے دربار میں وہیں پر پیش کرے گا اور اس سے کہے گا تو نے تو بڑے دعوے کرے تھے بھائی ایماندار ہونے کے، سچا ہونے کے، ہیں ہمارا احسان ماننے کے، ہماری قدر کرنے کے، تو ناشکرا ثابت ہوا، ناقدرہ ثابت ہوا۔ اب انسان کا سر جو ہے شرم سے جھک جائے گا۔ اب جو اللہ فیصلہ کرے گا انسان اس پر اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اس کے کرموں کے اعتبار سے فیصلہ کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا یا جنت میں داخل کرے گا۔ اگر پہلے ہی کر دیتا امتحان لینے سے پہلے تو جو لوگ جاتے جنت میں انہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا، جو جاتے جہنم میں وہ اللہ پہ اعتراض کرتے، اللہ تو ہمارا کم سے کم امتحان تو لیتا، ہمارا ٹیسٹ تو لیتا، حالانکہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کون اچھے کرم کرنے والا ہے کون برے کرم کرنے والا ہے، تقدیر میں اس کے یہاں پہلے لکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دکھ نہیں رہا ہے لیکن اس کی رچنا ہمارے اندر ہے، اور اس کی جو رچنا ہے اسی رچنا کے دوارا، یہی رچنا اس کا سچا اور پکا پگ چنہ ہے کہ اچھائی پہ چل برائی سے بچ۔ اب دنیا میں تو پگ چنہ ہمارے پاس یہ ہے، اب آسمان سے اللہ تعالیٰ رسی پھینکتا ہے، جیسے سمندر میں رسی گیری تھی، جیسے رسی میں باٹ باندھا تھا، یہ پہچان کرنے کے لیے کہ یہ باٹ جو ہے دنیا کا ہے، سمندر کا باٹ ہے ہی نہیں ہے۔ اسی پرکار سے جو آسمانی جو کتاب ہوگی، آسمانی جو گیان ہوگا وہ الگ ہوگا، دنیا کے گیان سے وہ گیان الگ ہوگا۔ اس سے انسان پہچان کر لے گا کہ یہ دنیا کا گیان نہیں ہے، یہ آسمانی گیان ہے۔ جیسے آسمانی گیان کی کیا پہچان ہے؟ جیسے آسمانی کتاب جو سچی کتاب قرآن مجید ہے، اس میں سنسار کا سچا مالک فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اصل زندگی موت کے بعد ہے، کاش یہ سمجھ لیں۔ اب انسان اس بات پر غور کرے کہ یار یہ تو ایک عجیب بات ہے، یہاں تو کوئی بھی جو ہے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا نہیں سمجھتا، یہاں تو سب دنیا بٹورنے پر کوئی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، دنیا کی مال دولت کی دوڑ لگانے کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو واقعی میں کھیل تماشا ہے۔ انسان کی زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، کتنے لوگ یہاں روز مر رہے ہیں۔ تو انسان اس سے فوراً جانچ کر لے گا کہ اوہو یہ آسمانی گیان ہے جو کہ دنیا سے بالکل الگ ہے، دنیا میں کچھ اور بہاؤ بہ رہا ہے اور یہ کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے۔ دنیا میں بہاؤ یہ بہ رہا ہے کہ لوگ دنیا میں دھوکے میں کھیل رہے ہیں، مال دولت کی دوڑ لگا رہے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اب انسان کو غور کرنا چاہیے کہ یار واقعی میں جو ہے میرا من تو یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، لیکن یہاں تو مجھے مرنا ہے۔ تو بے شک کوئی دنیا کوئی زندگی ایسی ہے موت کے بعد بھی جس میں موت نہیں ہے، تو اس سے انسان فوراً جانچ کر لے گا کہ یہ آسمانی گیان ہے، یہ دنیا کا گیان نہیں ہے۔ اچھا اب یہ گیان جو آسمانی ہوگا یہ رچنا سے فوراً میچ کرے گا، جو انسان کے اندر رچنا ہے مالک کی رچی ہوئی، اسی رچنا کے آدھار پر اسی مالک کے حکم جب آئیں گے تو یہ فوراً جو ہے ہاں آسمان سے تار آیا، اور ہم جب تار لگاتے ہیں پتہ نہ کون سے میں لائٹ ہے کون سے میں لائٹ ہے، جس میں لائٹ ہوتی ہے فوراً بلب جل جاتا ہے۔ آسمان سے تار آیا، جس مالک نے ہمیں بنایا اسی رچنا کا تار آیا اور اس میں آ کے ٹکرایا، اور فوراً انسان کے اندر فوراً اسے معلوم پڑ جاتی ہے کہ اوہ یہ سچا دھرم یہی ہے، سچا گیان یہی ہے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے۔ میرا من بھی یہی چاہتا ہے کہ برائی چاہے ایک کڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کو ناپسند کروں، اس پر نہ چلوں، اور اچھائی چاہے ایک کڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو اس کو پسند کروں، اس پر چلوں۔ تو بے شک یہ آسمانی گیان ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے میری رچنا بنائی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر مجھے پوری طرح یہ قانون برائی سے بچاتا ہے اور اچھائی پر چلاتا ہے۔
باقی قرآن کے اس قانون کے علاوہ دنیا کے ہر دھرم میں ملاوٹ ہے، وہ مجھے پوری طرح سے برائی سے نہیں بچا سکتا، پوری طرح سے اچھائی پر نہیں چلا سکتا۔ انسان خود کھوج کر کے عقل کی دلیل سے اس بات کو سمجھے اور غور کرے۔ جیسے مثال کے طور پر میرا من تو چاہتا تھا ایشوری رچنا کے آدھار پر کہ میں پیشاب بیٹھ کے کروں، لیکن دنیا کے ماحول کو دیکھ کر کے لوگ کھڑے ہو کے کرتے ہیں تو میں بھی کرنے لگا۔ لیکن آسمان سے گیان آیا کہ تمہیں ہم نے انسان بنایا ہے، جانور مت بنو، بیٹھ کر پیشاب کرو۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ پیشاب کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، جیون جینے کا ہر طریقہ بتایا گیا ہے۔ تب انسان کو سمجھ میں آئی کہ اوہو، میرا من پہلے سے کہتا تھا کہ میں بیٹھ کے پیشاب کروں، اب میرے مالک کا حکم جو آیا ہے تو یہ صحیح حکم ہے۔ بالکل دنیا میں شیطانی ماحول ہے، برائی کا ماحول ہے۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی، آپ پورے اسلام کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بے شک اسلام جو دھرم ہے یہ ایشوری رچنا پر آدھارت ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی شکل میں شیطان اس کے چاروں طرف دنیا میں دشمن بنے ہوئے ہیں، اسلام کو بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں، اسلام کو مٹانے اور اس کی برائی کرنے پر لگے ہوئے ہیں، تاکہ اسلام کے لوگ قریب نہ آئیں، جیون کا سچا مقصد نہ پہچان جائیں، بھٹک کے مر جائیں، اور بھٹک کر مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جائیں، نرک کی آگ میں جائیں۔ یہی شیطانوں کا مقصد ہے۔ تو باٹ کی مثال تو آسمانی گیان کی ہو گئی۔ جیسے سمندر میں آپ نے جو ہے باٹ سے پہچانا کہ یہ باٹ سمندر کا نہیں ہے، دنیا سے آیا ہوا ہے، اسی پرکار سے جو سچا گیان ہوگا اس کو انسان پہچان لے گا کہ یہ دنیا کا گیان نہیں ہے، یہ آسمان سے آیا ہوا گیان ہے، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے۔ اب یہ قرآن مجید آسمان پہ سے آیا ہے تو یہ ایک رسی کی طرح ہے، اب اس کے ساتھ اللہ کے پگ چن ہیں اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے سچے پگ چنوں کو پہچان سکتے ہیں۔ اللہ کے سچے پگ چن اس قرآن کی رسی سے بندھے ہوئے ہیں۔ اب جب وہ انسان سمندر میں بھٹک رہا تھا اور مایوس تھا، بالکل مردہ ہو چکا تھا کہ بھئی میں اب تو مر جاؤں گا، بالکل نراش ہو چکا تھا، تو اس رسی میں بندھے ہوئے باٹ کو دیکھ کر اس کے اندر امید جاگی۔ جب اس نے پہچانا کہ یہ سمندر کی چیز نہیں ہے، یہ دنیا سے آیا ہوا باٹ ہے، ورنہ سمندر میں تو اور بھی بہت ساری رسی پڑی تھی چھوٹی چھوٹی۔ اب جس پرکار اس نے اس ڈائری کو دیکھا اور پہچان لیا کہ اس میں تو میری زندگی کی کہانی ہے، یہ تو میری سب سے بہترین محبوب چیز ہے، فیوریٹ چیز ہے، سب سے زیادہ مین چیز ہے میری، اور یہ میرے گھر سے ہی آئی ہے، کہیں اور سے نہیں آ سکتی۔ بس اسی طرح سے قرآن مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، کیونکہ دل کے اندر، ہر انسان کے دل کے اندر اللہ نے اپنی محبت کی آگ سلگا رکھی ہے، اور یہ قرآن جب انسان پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، اس سے پہلے شیطان دل کے اوپر اندھیرا کر کے قبضہ جو ہے کیا ہوا ہوتا ہے۔ جب انسان اس قرآن کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، تو شیطان کو جو ہے دل کی گہرائیوں کے اندر قرآن بڑھ کر شیطان کو باہر نکال کے پھینک دیتا ہے، اور جو انسان دنیا کے دھوکے میں گم تھا، بھٹکا ہوا تھا، اپنی موت سے بے ہوش تھا، دوسروں کو دیکھ رہا ہے مرتے ہوئے، کوئی ہوش نہیں اپنی موت کا، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ختم ہونے کا، اور دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھے بیٹھا تھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جب قرآن دل کی گہرائی کے اندر اترتا ہے تو آسمان سے آئی ہوئی چنگاری اور ایک اللہ کی رچنا، جو ہماری رچنا ہے، اللہ کی رچی ہوئی رچنا کے اندر، ہمارے اندر جو چنگاری جلی ہوئی تھی، وہ دونوں مل کر سلگ جاتی ہیں۔ پھر قرآن کی چنگاری جو آسمان سے آئی رسی کے دوارا، اور ایک خود جو ماں کے پیٹ سے ہم رچنا لے کے آئے ایشور کی، اللہ کی، وہ اس کی محبت کی چنگاری، دونوں آپس میں مل جاتی ہے، سوئی آگ جل جاتی ہے، اور انسان کا دل پھر زندہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اس دنیا کے دھوکے سے باہر نکل جاتا ہے، پھر اس کے اندر ایک جو ہے امید جاگ اٹھتی ہے۔ پہلے وہ اللہ کی طرف سے مردہ ہوتا ہے، مرا ہوا ہوتا ہے، لیکن فوراً پھر زندہ ہو جاتا ہے، جیسے اس ڈائری کو دیکھ کر فوراً وہ سے جینے کی امید جاگ جاتی ہے کہ یہ تو میرے گھر کی ڈائری ہے، میری مین چیز ہے، اور یہ میرے گھر سے آ سکتی ہے، میرے گھر سے آئی ہے، تو پھر وہ رسی پکڑ کے دوڑنا شروع کرتا ہے۔ جب انسان کا دنیا کا دھوکہ کھل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، قرآن دل کے اندر اتر جاتا ہے، انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے، تو جیسے اسے سمندر میں بے چینی تھی، پریشانی تھی سانس لینے میں، اور ہر پرکار سے بے چین تھا، سمندر اس کے لیے دشمن بنا ہوا تھا، اسی پرکار سے یہ دنیا انسان کی دشمن ہے۔ یہاں پر انسان سکھ کا سانس نہیں لے پا رہا ہے، بھلے ہی اس کے پاس کتنی مال دولت ہے،
دنیا اور شیطان کو دشمن سمجھ کر اپنے مالک کی طرف قرآن کی رسی پکڑ لے اور رسی پہ سے دھیان نہ ہٹانا اور دوڑا چلا جا اللہ کی طرف۔ اگر رسی سے دھیان ہٹا دیا، رسی چھوٹ گئی تو پھر بھٹک جائے گا۔ اسی پرکار سے جو قرآن کا بتایا ہوا آدیش ہے، قرآن کے اندر اللہ کا بتایا ہوا آدیش ہے، جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہے، صراط مستقیم، اللہ کا سیدھا اور سچا راستہ۔ اس قرآن کی رسی کو پکڑ کر اس راستے پر سیدھا چلا جا، اچھائی پر چلتا ہوا، برائی سے بچتا ہوا، اپنے مالک کی طرف دوڑتا رہے۔ قرآن کی رسی کو مت چھوڑ دینا، ورنہ تو بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ رسی کو پکڑ کر دوڑ، سمندر سے باہر نکل، اس دنیا کے دھوکے کے سمندر سے باہر نکل، آسمان کی طرف چل، اپنے مالک کی طرف چل، لیکن مین دھیان اپنا رسی پہ رکھنا، رسی مت چھوڑ دینا سمندر میں۔ اسی پرکار سے مین دھیان اللہ کے حکموں پر، قرآن پر رکھنا، قرآن کو پکڑ کے رکھنا۔ جو چیز قرآن منع کرتا ہے اس سے رک جا، اور جس سے کہتا ہے چل اس پہ، تو اس پہ چل۔ یہی اللہ کا سیدھا اور سچا راستہ ہے جو ایسری رچنا پر آدھارت ہے۔ یہ دنیا کا سمندر تیرا دشمن ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت تیرے اندر سلب کرا لے گا۔ ساری عمر انسان مزدوری کرتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، یہ دنیا انسان کے خون کو چوستی ہے، اور پھر لاسٹ میں جو ہے انسان کو تباہ کر کے اپنے اندر سے باہر نکال کے پھینک دیتی ہے، اور جو کچھ انسان دنیا میں اکٹھا کرتا ہے اپنے اندر رکھ لیتی ہے، اور انسان کو یہاں سے اکیلا دفع کر دیتی ہے نکال کر کے اپنے اندر سے۔ پھر انسان کو ہوش آتا ہے کہ دنیا میری دشمن تھی۔ دنیا میں محنت مزدوری کرنے کو منع نہیں کیا جا رہا، لیکن مین دھیان رکھنا اسی چیز پر، دنیا پرستی پر، اللہ کو بھول جانا، یہ چیز غلط ہے۔ مین دھیان اللہ کی طرف رکھو، اللہ کے حکم پورے کرو، اللہ کی رسی پر رکھو، قرآن پر رکھو، کیونکہ انسان ٹھیک طرح سے ایک ہی طرف دھیان لگا سکتا ہے، ایک ہی کام کو ٹھیک سے کر سکتا ہے۔ تو دو راستوں میں سے کوئی سا راستہ چن لو، یا تو اس دنیا کو پسند کر لو، اللہ کو ناپسند کر لو، یا پھر دنیا کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کر لو۔ اللہ کو پسند کرو گے تو بھوکے نہیں مرو گے دنیا کے اندر، یاد رکھیں۔ اللہ کے لکھے ہوئے جو مقدر ہے اس سے ایک دانہ فالتو کم یا بڑھتی نہیں لے سکتے۔ اللہ نے تمہاری روزی پہلے لکھ دی ہے۔ اللہ کو راضی کرو یا ناراض، جو مقدر کی روزی ہے وہ مل کر رہے گی۔ تو جیسے انسان سمندر میں بے چین تھا، پریشان تھا، رسی کا پگچین ملا، رسی پہ چلا اور بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بے چینی سے اوپر کو بھاگ رہا ہے تاکہ مجھے آسانی ملے، مجھے جو ہے سکون ملے، شانتی ملے۔ اسی پرکار سے دنیا میں انسان پریشان ہے، بے چین ہے، ارے یہ لوگ کیوں مر رہے ہیں، یہ طاقتور کیوں ہیں، یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، کمزور ظلم کیوں سہ رہا ہے، بہت سارے سوالات ہیں، انسان کا دماغ پریشان ہے، بے چین ہے، جیون کا مقصد کیا ہے۔ جب انسان قرآن کے راستے پر چلے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور مضبوطی سے پکڑ کے چلے گا، اور ہر چیز کو دھیان سے اللہ کے حکموں سے چلے گا، اللہ کے حکموں پر چلے گا، ساری دنیا کی چیزوں کو ناپسند کر کے اللہ کو پسند کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ جب وہ نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت جلیل کر کے اس کے دل سے نکال کے باہر پھینک دے گا اور اپنی محبت ڈال دے گا، اور پھر اس کو ایک عجیب سکون ملے گا کہ ہاں جو میرے اندر بے چینی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب بے چینی یہ تھی کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ بس یہی اللہ نے چاہا ہے کہ میرے بندے تیرا امتحان ہے کہ تو دنیا کو پسند کرتا ہے یا مجھ دنیا بنانے والے کو پسند کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں کہا، کیا توبۃ نصوحا، میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز کو چھڑوا دوں، تو پہلے ہی دل سے چھوڑ دے۔ دل سے چھوڑنا ہے، دنیا کو ویسے نہیں چھوڑنا شریر سے، دل سے چھوڑنا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے نادان بندے، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ کیا تیرے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ تو آنے والا اگلا کل دیکھ لے؟ ارے اگلے کل کو چھوڑو، اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ تو دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہ لگا، اس کی محبت دل میں مت بسا۔ جو چیز کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو اس کو دل سے نکال کے باہر پھینک دے، اور میری طرف تجھے آنا ہے توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے، میری محبت دل میں بسا اور مجھ سے معافی مانگ۔ جب تو میری طرف آئے تو میری محبت دل میں لے کے آئے، دنیا کی محبت لے کے نہ آئے، کیونکہ میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، سارا جہان تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، لوگ تیری ارتھی، تیرے جنازے کو اپنے کندھوں پر میری طرف لے کے آئیں، تو اپنے پیروں پر چل کے آ جا میری طرف، لوٹ جا میری طرف۔ تو لوٹنا کیا ہے کہ موت سے پہلے دل اللہ کے حوالے کر دینا، دنیا کی ہر چیز کی محبت سے خالی کر کے۔ بس جس نے
دل اللہ کی محبت کے لیے خالی کر دیا اور اللہ نے اس پہ کرم کیا اور اپنی محبت کو اس کے دل میں داخل کر دیا، دنیا کی محبت کو نکال دیا، تو بے شک یہ دلیل ہے کہ اس نے اللہ کو پا لیا۔ اب وہ دنیا میں اللہ کے لیے جیے گا، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہی اللہ کا محبوب بندہ ہوگا جس نے دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اپنے مالک کو پسند کیا۔ یہی اللہ کا ایمان والا محبوب بندہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے، جو کہ اللہ کا مہمان کھانا ہے، امن سلامتی کا جیون ہے، ہمیشہ مزے کا جیون ہے۔ اللہ ایسے بندوں کی ہر اچھا کو پوری کرے گا جنہوں نے دنیا کو ناپسند کر کے اپنے مالک کو پسند کیا، اسے راضی کر کے دنیا سے گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو میں نے آپ کو راستہ بتایا ہے، اس پر کرتویہ کر کے دیکھو۔ یہی سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ ہے، جس میں ایک کण ایک ذرے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اس راستے کے علاوہ دنیا میں کسی اور راستے پہ چل کے مر کے جائے گا، وہ یقیناً 100% مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا اور نرک کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ تو جیسے وہ انسان سمندر میں مایوس ہو چکا تھا کہ اب میرا بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب میں مارا جاؤں گا، ہیں؟ جب اسے رسی دکھائی دی اور ڈائری اس نے پڑھی تو اس کے اندر ایک امید جاگ اٹھی۔ تو قرآن مجید مایوسوں کے لیے امید ہے۔ انسان دنیا میں بے چین تھا، پریشان تھا، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ جیسے اس ڈائری کو دیکھا تو فوراً سمجھ گیا یہ تو میری مین چیز ہے، یہ تو میرے گھر سے آئی ہے، یہی حقیقت ہے۔ اور پھر مضبوطی سے اس رسی کو پکڑ کے چلتا ہے، پھر ٹھوس نیت لے کر کے، ٹھوس یقین لے کر کے کہ میں اب کامیابی کی طرف کو جا رہا ہوں۔ اسی پرکار جب انسان قرآن کی رسی پکڑتا ہے، ہاں، اور اللہ کی محبت مل جاتی ہے، تو پھر وہ اندھیرے میں نہیں ہوتا، پھر دنیا کا دھوکہ اس کا ہٹ جاتا ہے، قدرت اسے چمتکار دکھا دیتی ہے۔ دنیا اور شیطان کے سارے اندھیرے ہٹا کر قدرت اسے اپنی سچی روشنی دکھا دیتی ہے۔ پھر وہ کنفیوز میں نہیں ہوتا، پھر وہ پکے ارادے کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس قرآن کی رسی کو پکڑ کے چلتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اور اسی لیے پھر وہ اللہ کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے۔ جو اس کا بنانے والا سچا مالک اللہ چاہتا ہے، پھر وہ وہی کام کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے گناہ کے مزے سے رخ، شراب پینا بند کر، وہ فوراً شراب پینا بند کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بلاತ್کار نہ کر، تو وہ نہ کرتا ہے، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ میرا مالک میرا امتحان لے رہا ہے۔ اگر میں اس کے حکم پہ چلوں گا، برائی سے بچوں گا، اچھائی پہ چلوں گا، تو ایک اور جیون ہے، بہترین جنت کا جیون، جہاں اللہ تعالیٰ میرے سپنوں کو پورا کرے گا، میری اچھاؤں کو پورا کرے گا، اگر میں اسے راضی کر کے مرا۔ تو جو انسان اپنے بنانے والے مالک کو ہاں محسوس کر لیتا ہے، اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے کہ ہلکا سا کوئی ہوا کے جھونکے سے ایک وہم سا لگا کہ مجھے کسی نے پکڑا، اور ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک طریقے سے پکڑ لیا، اس کو محسوس ہوگا کہ مجھے پکڑ رکھا ہے کسی نے۔ تو اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے، دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میرے مالک نے مجھے پکڑ لیا، میں پوری طرح سے محسوس کر رہا ہوں، میں سچے راستے پر ہوں، میں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اب دیکھو نا، کوئی بچہ اگر ماں سے بچھڑ جائے اور وہ کس قدر چیختا پھرتا ہے، بازار میں یا کہیں بھی جو ہے بے چین پھرتا ہے، اس وقت تک سکون میں نہیں آتا جب تک اپنی ماں کی گودی میں آ کے نہ بیٹھ جائے۔ اور ماں کی گودی میں آنے کے بعد بھی پھر وہ روتا ہے، اس لیے کہ میں کہاں کہاں پریشان رہا ماں کے آنچل کے لیے، ماں کی گودی کے لیے، اب آ کے بیٹھا ہوں۔ اسی پرکار سے دنیا انسان کی دشمن ہے۔ جو انسان اللہ کو کھوجے گا، رات دن کھوجے گا، محنت کرے گا، اللہ کو پسند کرے گا، دنیا کو ناپسند کرے گا، پریشان پھرے گا، جب اللہ کو پالے گا تو اللہ کی محبت میں اس کے آنسو نکلیں گے، اس کا دل مچلے گا، دل تڑپے گا، اللہ کی پناہ میں پہنچ کر بھی جو ہے اللہ کو جو ہے اس گمان میں کہ میں کہاں کہاں بے چین پھرایا اللہ تیرے لیے، میں نے تجھے پا لیا۔ تو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت سے، اس کے دل سے، اس کی آنکھ سے آنسو نکلیں گے، اس کا دل اللہ کی محبت میں مچلے گا، تڑپے گا، اور اللہ کے احسان کی محبت میں ڈوب کر ہوش و حواس میں اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، نماز پڑھے گا، سر جھکائے گا، اللہ کے سامنے بچھ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے آنچل میں جا کر انسان روئے گا کہ یا اللہ، میں نے تجھے کہاں کہاں نہ ڈھونڈا، میں نے تجھے کہاں کہاں نہ پایا، میں نے تیری کہاں کہاں کھوج نہ کری، اب آ کے میں نے تیرا آنچل پایا ہے۔ میں تیری تلاش میں کہاں کہاں مارا نہ پھرا، میں نے کہاں کہاں دھکے نہ کھائے۔ اب جو انسان اللہ کو پالے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے، اللہ کے ہوش میں آ جائے مرنے سے پہلے، ایمانداری سے بتاؤ، انسان تیاری کر رہا ہو موت کے بعد کی زندگی کی، تو پھر دنیا میں دل کیسے لگے گا پھر اس کا؟
भाई मैं विदेश में रह रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ अपने देश में मैं वहाँ कोठी बना रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ, ज़मीन खरीद रहा हूँ, वहाँ की तैयारी कर रहा हूँ, तो विदेश में मेरा मन कैसे लगेगा? विदेश से कमा के वहाँ भेज रहा हूँ, मैं तैयारी वहाँ कर रहा हूँ, तो विदेश में मेरा मन कैसे लगेगा? अब इस दुनिया में रहकर मैं मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर रहा हूँ, जन्नत की तैयारी कर रहा हूँ, अल्लाह को राज़ी कर रहा हूँ, तो फिर इस दुनिया जब अल्लाह ताला मेरे दिल में अपनी मोहब्बत दाखिल कर देगा, दुनिया की मोहब्बत निकाल देगा, दुनिया का धोखा हटा देगा, तो फिर दुनिया में मेरा दिल कैसे लगेगा? तो मेरे भाइयों, फिर दुनिया में इंसान का मन नहीं लगेगा, फिर दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाएगी, क्योंकि उसे दुनिया की हकीकत का होश आ गया। दुनिया है ही कैद खाना। जो दुनिया के नशे में हैं उन्हें होश नहीं है इस बात का दुनिया कैसे कैद खाना है। इस दुनिया में इंसान सच्चाई को देखकर भी सच्चाई से अंधा है, बेहोश है, और दुनिया में लोग भटक रहे हैं, अल्लाह के सच्चे रास्ते को नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि दिल से अल्लाह की खोज नहीं कर रहे हैं। कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, भटके हुए हैं लोग। मेरे भाइयों, आपको अब भी लग रहा होगा कि मैंने जो आपको रस्सी की मिसाल दी है वो हवाई मिसाल दी है, तुक्का लगाया है। नहीं मेरे भाइयों, ये हवाई मिसाल नहीं है, ये कुरान में मौजूद है। जो कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है, जो आसमान से आई है, उसके अंदर इसकी रस्सी की मिसाल मौजूद है। अगर तुम्हारे पास कुरान का तर्जमा हिंदी में हो, अर्थ हो हिंदी में, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। अगर ना हो आपके पास तो 150-200 रुपये का कुरान आएगा, कुरान मजीद, आप उसे बाज़ार से ख़रीद के ले आएँ। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्री बांटता हूँ, कोई पैसा नहीं लेता हूँ। आप कुरान मजीद ला करके, मैं आपको सूरा नंबर, आयत नंबर बता रहा हूँ, आप खुद भी ला करके चेक कर सकते हैं। अब आइए मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ। सूरह आले इमरान, सूरा नंबर 3, दोबारा सुने, सूरह आले इमरान, सूरा नंबर 3, आयत नंबर 1 से 102। आइए मैं पढ़ता हूँ, यहाँ से शुरुआत करता हूँ। संसार का सच्चा मालिक फरमाता है, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो, यानी अपने सच्चे बनाने वाले मालिक से डरो, जो संसार की हर चीज़ का मालिक है। अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। क्या मतलब? उसने तुम पर सबसे बड़ा एहसान किया है, तुम कुछ ना थे, तुम्हें इंसान बनाया, खिला रहा है, पिला रहा है, तो उसी एहसान को याद करके उससे डरें, जैसे कि वो हमारा मालिक है, जैसे कि उससे डरना चाहिए, जैसे कि डरने का हक़ है। अब आगे ये बताया गया है कि ये कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची रस्सी है। हाँ, जो इस्लाम का जो रास्ता है, ये अल्लाह का सच्चा रास्ता है, ये सच्ची रस्सी है। हाँ, तुमको मौत ना आए, हाँ यहाँ पर समझाया जा रहा है कि तुमको मौत ना आए, किंतु इस हालत में कि तुम मुस्लिम अल्लाह के आज्ञाकारी हो, इस कुरान के ज़रिए से, क्योंकि यही रास्ता संसार के सच्चे मालिक का पूरी दुनिया में सच्चा रास्ता है। इस्लाम धर्म अल्लाह के नज़दीक, संसार के सच्चे मालिक के नज़दीक काबिल कबूल है, यही धर्म अल्लाह को पसंद है। बाकी इसके अलावा दुनिया में जितने भी धर्म दिखाई दे रहे हैं वो सब शैतान का धोखा है, जिन पर चलकर इंसान मरने के बाद धोखा खाएगा। तो क्या कहा गया है आयत में कि ए ईमान वालों, ए ईमान लाने वालों, यानी ए ईमानदार लोगों, ए सच्चे लोगों, ए अल्लाह को मानने वालों, ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो। जब तक इंसान डरेगा नहीं अल्लाह से, सच्ची राह को नहीं पा सकता। अकड़ के कोई भी इंसान अल्लाह को नहीं पा सकता, घमंड करके कोई भी इंसान अल्लाह को नहीं पा सकता, डर कर ही पा सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है। तुमको मौत ना आए, किंतु इस हालत में कि तुम मुस्लिम अल्लाह के आज्ञाकारी हो, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, और विभेद, यानी अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर अल्लाह का एक ही रास्ता है, अनेक रास्ते ना बनाओ, विभेद में ना पड़ो। हाँ, विभेद में ना पड़ो, फिरके ना बनाओ। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसकी ओर से तुम पर हुआ है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह की तरफ से भटके हुए थे, सच्चे रास्ते से भटके हुए थे, दुनिया परस्ती में गुम थे। उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए हैं, तुम्हें एक दिशा दिखा दी, एक रास्ता दिखा दिया, तुम्हारे दिल जोड़ दिए, और उसके अनुग्रह एवं कृपा से तुम भाई भाई बन गए, और उसकी रचना के आधार पर तुम उसके एक रास्ते पे आ गए। यानी तुम दुनिया में भटके हुए थे, गुमराह थे, जुल्म जास्ती में पड़े हुए थे, सच्चे राह से अंधे थे, तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुम को उससे बचा लिया।
تمہیں اپنا سچا راستہ دکھا دیا، ایمان کا راستہ دکھا دیا جو موت کے بعد کامیابی کا راستہ ہے۔ اس پرکار اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے اسپشٹ کرتا ہے، شاید کہ ان لچھنوں سے تمہیں اپنے کلیان، اپنی کامیابی کا سیدھا راستہ دکھائی دے جائے۔ تو اس زمانے میں قرآن اترا، یہ اس زمانے کے لیے لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جب لوگ بھٹکے ہوئے تھے، مکے میں عرب میں بے حیائی تھی، بے شرمائی تھی، برائی کا ماحول تھا۔ اللہ نے اپنی راہ دکھائی، اپنا رحم کیا لوگوں کے اوپر۔ لیکن یہ آیت آج کے لیے بھی صحیح ہے اور قیامت تک کے لیے صحیح رہے گی۔ کوئی بھی انسان اللہ کو اکڑ کے گھمنڈ سے نہیں پا سکتا۔ اللہ کو ڈر کر، اس کے سامنے سر جھکا کر، اس کے سامنے رو رو کر، ناک رگڑ کر ہی انسان اللہ کو پا سکتا ہے۔ قرآن ہی ایشوری رچنا کے آدھار پر سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ ہے، اس لیے اس کو رسی کہا گیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جیسے یہ بتاتا ہے قرآن اسی راستے پر اپنے مالک کے حکم پر چلو تو تم موت کے بعد کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کی رسی کو مت چھوڑ دینا، اس سے دھیان مت ہٹا لینا۔ میرا کام یہی ہے کہ اس قرآن کے دوارا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں پھر آپ سے بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی جیون کے صحیح مقصد کو پہچان سکیں، دنیا اور شیطان کے دھوکے اور گمراہی سے بچ سکیں۔ تو بھئی بات بہت لمبی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟